السلام علیکم جواد بھائی، وعلیکم کیسے ہیں السلام، آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ جی۔ فائنلی آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اچھا جواد بھائی، کچھ عرصے سے میں آپ کے ساتھ مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنانا چاہ رہا تھا، تو اب آپ نے مجھے وقت دیا، تو 2-3 دن پہلے میں سوچ رہا تھا کس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں، تو میرے سامنے میں نے 4 ٹاپکس تھے جن پہ کویشچنر میرا تیار تھا۔ تو پھر جب میں نے سوچا کہ مجھے موقع مل گیا ہے تو 2 اور میرے ذہن میں ٹاپکس آ گئے، تو اب یہ 5-6 ٹاپکس ہو گئے میرے پاس۔ پھر میں نے سوچا یار ایک ٹاپک پہ اچھے سوالات ہیں میرے پاس، دوسرے ٹاپک میں آپ سے کچھ زیادہ اچھے طریقے سے بات ہو سکتی ہے، تیسرے میں نے یہ بھی سوچا کہ یار یہ ذرا زیادہ وائرل ہو سکتا ہے۔ تو ابھی ہر کسی میں مجھے کوئی نہ کوئی چیز اچھی لگ رہی تھی، تو میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا یہ سارے ٹاپک سائڈ پہ رکھوں، کیوں نہ آپ سے اس پہ ہی بات کی جائے کہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں، تو یہی ٹاپک رکھ لیا۔ اب اس میں ہر انسان مختلف طریقے سے فیصلہ کرتا ہے، اس کا ہر کسی کی ایک اپنی اپنی میتھڈولوجی ہوتی ہے انسان کی فیصلہ کرنے کی۔ میں اس پہ آپ سے ہر پہلو سے بات کرنا چاہوں گا۔ پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے فیصلہ سازی کرنے کے لیے کیا ایسے انگریڈینٹس ہونے چاہیے، اس ساری کی ریسیپی کیا ہے؟ اچھا، اس کے لیے نا پہلے یہ سمجھیں فیصلہ کیا ہے۔ آپ کے پاس آپ دنیا میں ہیں اور بہت ساری آپشنز آپ کے پاس آتی ہیں، ان آپشنز میں سے آپ کو کسی چیز کو چوز کرنا ہوتا ہے۔ سو اٹ از اے چوزنگ بٹوین ڈفرینٹ آپشنس۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپشنز کیا ہوتی ہیں، کس طرح سے ہوتی ہیں، انسان کی زندگی میں کیسے کیسے حالات پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو بنیادی ایلیمنٹ اس کے اندر بہت اہم رخ اختیار کرتا ہے وہ یہ کہ فیصلہ کرنا یہ ایک بات ہے، اور ہمیشہ ٹھیک فیصلہ کرنا یہ دوسری بات ہے۔ میں اگر گفتگو کے شروع میں ہی آپ سے یہ کہوں کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو ٹیریبل چیزیں کی گئی ہیں انسانوں کے ہاتھوں سے، وہ انہی لوگوں نے کی ہیں جن کا یہ خیال تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں ٹھیک ہوں اور میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں، میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں اور یہ ٹھیک فیصلہ ہے، یہ ہے نا، یہی انداز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بہت ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور ہر انسان کی زندگی میں وہ آپشنز مختلف ہو جاتی ہیں، اس کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اس کی آپشنز مختلف ہوتی ہیں، اس کا اوڑھنا بچھونا مختلف ہوتا ہے، اس کے ارد گرد ماحول مختلف ہوتا ہے، معاشرہ مختلف ہوتا ہے، گھر مختلف ہوتا ہے، لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ تو وہ ہر موقع کے اوپر کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ جو پرابلم پیدا ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے، اور وہ ہے فیصلہ نہ کرنے کا ایک رجحان جو ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے۔ مطلب یہ فیصلہ کہ مجھے فیصلہ ہی نہیں کرنا، یہ بھی ایک فیصلہ ہے، یہ بھی ایک فیصلہ ہے نا۔ یعنی آپ جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے کوئی فیصلہ ہی نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے جو کچھ چل رہا ہے زندگی میں ایسے ہی ہے، آٹو پائلٹ پہ چلی جائے گی۔ اچھا، یہ بھی ایک فیصلہ ہی ہے نا، آپ نے ایک فیصلہ کر لیا، اس کے کچھ نتائج نکلیں گے۔ آپ فرض کریں کہ یہ فیصلہ نہیں کرتے، جیسے ابھی میں نے بھی بات کی اور آپ نے بھی فوراً آگے سے یہ کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کوئی اچھی جگہ نہیں دے رہے اس بات کو، کیا فیصلہ ہی نہ کریں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک عام آدمی کے ذہن سے، اگر آپ سوچیں، میرے جیسے آدمی کے ذہن سے سوچیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اچھا پھر فیصلہ کرنا چاہیے، یہی مطلب بنتا ہے آپ کی بات کا۔ تو میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے، اور آدمی کہے گا کہ ہاں فیصلہ کرنا چاہیے، تو پھر وہ کہے گا کہ اچھا فیصلہ کر لیا جائے تو پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں چیزیں، تو وہ تو نہیں ہوتی، چانس ہے ہو سکے۔ تو ہم زندگی میں یہ والے فیصلے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی ایک تو ہے نا فیصلہ کہاں سے کرنا، ایک زندگی میں یہ والا فیصلہ بھی کہ فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو انسان کا یہ مسئلہ ہے، انسان یہیں سے، اور اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب پرابلم کہاں پہ آتا ہے جب آپ، ایک تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرا ایک بڑا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جو فیصلہ کریں وہ درست ہو، وہ ٹھیک فیصلہ ہو، اس کے نتائج بالکل ٹھیک نکلیں۔ تو جیسے ہی آپ یہ بات کہتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ نے 2 چیزیں اس میں فار گرانٹیڈ لے لی ہیں، اور دونوں انسانی وصف ہیں۔ ایک پیچھے ہے، پاسٹ ہے آپ کا،
پاسٹ میموریز سے بنتا ہے، آپ کے سوچنے سے، جو Experiences. کچھ بھی آپ کے اندر ہے. اور ایک ہے کل کیا ہو جائے گا، امیجنیشن. یہی ہے نا. تو آپ نے اپنی یہ دو جو انسان کی خصوصیات ہیں بڑی زبردست قسم کی، کہ وہ ایک دنیا سوچ سکتا ہے، کائنات سوچ سکتا ہے، بہت آگے جا کے سوچ سکتا ہے، اور وہ بہت سارا کچھ اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہوتا ہے، اس نے اس کی میموریز میں ہوتا ہے، وہ سوچ رہا ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے ڈیزاسٹر بن جاتی ہیں. اچھا. آپ کا آج اس وقت اس مومنٹ میں فیصلہ پاسٹ کے ہوئے کچھ معاملات کا نتیجہ، اور کل کو ایسے نہ ہو جائے کا پیش خیمہ. یہی فیصلہ ہے. خوف ٹھیک. یہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ یہی. ایک ہی خوف ہے نا. یعنی ورنہ تو خوف ہو ہی نہیں سکتا. پہلے یہ ہو گیا تھا، یا میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، اب اس کو اوائڈ کرنا ہے. تو اب اس کو اوائڈ کرنا ہے. تو آپ کی سارا جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ اس خانے کے اندر بند ہوا ہے، آپ اس سے باہر نہیں دیکھ رہے. اور جیسے ہی آپ اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں تو ایک بالکل سائملٹینیسلی ایک سوچ اور دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کل کو یہ غلط فیصلہ ہو گیا تو، اگر کل اس کے نتائج اچھے نہ نکلے تو یہ دو چیزیں انسان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے یا تو محروم کر دیتی ہیں، اور یا ایک آخری درجے کے ڈپریشن میں اور انزائٹی میں مبتلا کرتی ہیں. اور یہ ہر انسان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تقریباً. ایوری بڈی. ہم اس سے نہیں نکل سکتے. تو جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو اس سے نکل جانا چاہیے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ چاہیے تو یہی. میں نے کبھی کسی کو اس سے نکلے ہوئے دیکھا ہے؟ جواب یہ کہ نہیں. اس کے ساتھ رہنا ہے. آپ کو اب یہ دیکھیں، یہ دو کانفلکٹنگ باتیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. ایک طرف میں ایک چیز کا آپ کو آخری رخ دکھا رہا ہوں، اور دوسری طرف میں آپ سے کہہ رہا اس سے ہوں کہ نکلنا بھی مشکل ہے. نکلا جا ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. کیونکہ انسان فیصلہ کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ اس کے سامنے آپشنز ہوتی ہیں. آپ کو آج ایک فیصلہ کرنا ہو، کس بنیاد پہ کریں گے؟ میرے ارد گرد لوگوں کو میں ایکسپیرینس دیکھوں گا، یا اپنا ایکسپیرینس دیکھوں گا، یا اپنے ساتھ پیش آئے ہوئے حالات دیکھیں گے. تو اب اس میں بھی دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں. آپ پچھلے حالات کی بنیاد پر ایگریشن میں فیصلہ کرتے ہیں، انزائٹی میں فیصلہ کرتے ہیں، جذبات میں فیصلہ کرتے ہیں. پیچھے کیا حالات ہی ہوتے ہیں، اور آگے کیا ہو رہا ہوتا ہے، اندیشے ہیں کچھ. تو یہ جو میموری یا پاسٹ اور مستقبل کا اندیشہ، یہ دو چیزیں ہی ہیں نا جو ملتی ہیں. اسی لیے تو جب وہ یہ جملہ بولا جاتا ہے نا کہ غامدی صاحب تو بہت بولتے ہیں، جملہ انہی کا ہے کہ بھائی جنت وہ جگہ ہے جہاں نہ کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا اور نہ کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جنت سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات پر آپ کہہ رہے ہیں اور اس کو سادہ لفظوں میں ڈیسیژن میکنگ ہم بول دیتے ہیں، اٹ از دی ایکچولی موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ آف یور لائف. ٹھیک. اچھا، آپ نے ابھی 3 باتیں کی. آپشنس بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چوز کرنا پڑتا ہے. دوسری ڈیلے ڈیسیجن، اور تیسری انڈیسیجن. ان تینوں پہ ہم باری باری بات کرتے ہیں. ایک چیز میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ کتنا ضروری ہے کہ لائف میں 2 طرح کی ڈیسیجنس بنا لی جائیں، ایک اسمال ڈیسیجنس، ایک بگ ڈیسیجنس. جیسے میں آج صبح جب یہ ہم نے کرنا تھا پروگرام، تو سوچ رہا تھا پینٹ شرٹ پہنوں یا شلوار قمیض. ذہن میں یہ بھی تھا کہ آپ کیا پہن کے آئیں گے، تو یہ پوچھنا نہیں تھا، لیکن میں نے کہا چلو لے لیتے ہیں، اس میں کیا ہو گیا. کچھ اسمال ڈیسیجن تھا یہ میرے لیے، ناشتہ کروں یا نہ کروں، اسمال ڈیسیجن تھا. تو اس کی بہت سے لوگ بہت سی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں کہ جو فیصلے ریورسیبل ہو سکتے ہیں ان کو اسمال میں ڈال دو، جو ارریورسیبل ہیں ان کو لارج میں ڈال دو. اسمال پہ زیادہ اپنی انرجی کو ڈرین مت کرو، لارج پہ پوری توانائی صرف کرو. اور دوسری طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں لانگ ٹرم کانسیکوینسز کس فیصلے کے نکلتے ہیں، لارج ڈیسیجن اور اسمال. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اسمال ڈیسیجن پہ بھی اپنا سر اچھا خاصا کھپا رہے ہوتے ہیں اور اپنی پوری انرجی لگا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان سے بڑے زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے نہیں لیے. سوچ سمجھ کر غلط فیصلے کر رہے ہو. تو یہ کتنا اہم ہے کہ اسمال ڈیسیجن اور لارج ڈیسیجنس کی کلاسیفیکیشن کی جائے. اچھا، میں آپ کو ایک بات اگر کہوں تو شاید آپ کو عجیب لگے کہ جب ہم اسمال ڈیسیجنس بولتے ہیں تو جو آپ نے ان کی مثالیں دی، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ اسمال ڈیسیجنس نہیں ہیں، اس سے بھی نیچے کچھ ہے. اچھا.
ٹھیک ہے, آپ یہاں بیٹھے ہوئے, آپ آخری مرتبہ زندگی میں سوچ کر کب اٹھے تھے؟ آپ نے زندگی میں آخری مرتبہ یہ سوچ کر کے مجھے سانس لینا ہے کب لیا تھا؟ آپ نے آخری مرتبہ کھلی آنکھوں سے یہ فیصلہ کب کیا تھا کہ یہ مجھے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا؟ جو آنکھوں کے سامنے ہے وہ تو دیکھیں گے, آنکھیں بند کرنی پڑیں گی, آنکھیں موڑنی پڑیں گی, ایسا ہی ہوگا. یہ کون سے ڈیسیژن ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں آپ کنفیوز کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ہمارے انیٹ ریفلیکسز بنے ہوتے ہیں. یہ ریفلیکس ہے آپ کا, کہ مثال کے طور پر یہ کہ آپ نے ایک ہے, آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے اور اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اچھا جی میں اجازت چاہتا ہوں, میں اب چلتا ہوں. یہ تو بالکل ٹھیک ہے, آپ سوچیں گے بھی, آپ کا وقت بھی ہے, آپ نے پیچھے بھی دیکھنا ہے, آپ نے آگے کے معاملات بھی دیکھنے ہیں, آپ نے دفتر بھی جانا ہے اور چیزیں ہو سکتی. لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ اچھا جی میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ اٹھے ہیں, یہ آپ نے کہیں کمیونیکیٹ کیا؟ فیصلہ تو لیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ والے جو فیصلے ہیں یہ انسان کر رہا ہوتا ہے. اب جو دوسرے فیصلے آپ کہہ رہے ہیں وہ پرابلم کیوں بنتے ہیں؟ دیکھیں, ایک آدمی کو یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ میں یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں. یہ تو سمجھ میں آتا, میں کھاؤں یا نہ کھاؤں یہ بھی ہو سکتا. یہ ہے نا ایک مسئلہ, یعنی میں کھاؤں گا, یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں, اور جب میں یہ فیصلہ کر لیتا ہوں کہ مجھے کھانا ہی نہیں ہے, خودکشی کا ارادہ کر لوں گا, مر جاؤں گا, جانتا ہوں کہ میں مر جاؤں گا, اس کے کچھ کانسیکوینسز نکلنے ہیں. تو میں یہاں کیا کر رہا ہوتا ہوں کہ میں یہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہوں مجھے کیا کھانا ہے. یہ فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا کہ مجھے کھانا ہے یا نہیں کھانا. یعنی یہ ایک وقت میں تو یہ ہے نا کہ مجھے دوپہر کا کھانا نہیں کھانا, یہ بالکل اور بات ہے. میں اوور آل فیصلہ کر لیا, فیصلہ زندگی کے فیصلے کی بات کروں, کھانا ہی نہیں کھانا نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ شعوری طور پر اس سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ پہلے سوچیں اور سوچ کر یہ فیصلہ کریں کہ مجھے فیصلہ نہیں کرنا. انٹرسٹنگ. یہ ایسے نہیں ہوتا. کیا ہو رہا ہوتا ہے, آپ نے کچھ فیصلے کیے ہوتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہوئے ہوتے, تو اب آپ فیصلہ نہیں کرتے کہ آپ کو فیصلہ نہیں کرنا, جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, بلکہ آپ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں, فیصلہ کرنے کے خوف میں, اور بیک آف کرنا شروع کر دیتے. تو یہ فیصلہ کہ مجھے فیصلہ ہی نہیں کرنا کے پیچھے کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو یہاں تک لے کر آتے ہیں. تو یہ اب ایک خوف ہے نا, وہی جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سارا خوف کچھ ماضی کا ہے اور کچھ آگے کی امیجنیشن کا ہے. تو یہ وہ بنیادی مسئلہ بن جاتا ہے جس سے پھر انسان لڑنا شروع کرتا ہے. آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ایک عام انسان, ایک ہیومن کے طور پر میری کیا ریکوائرمنٹس ہیں, آپ اس بنیادی سطح پر چلے جائیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں پیدا ہوتا. کس چیز کا فیصلہ کرنا ہے آپ کو جینا ہے, آپ کو صبح اٹھنا ہے, کھیتی باڑی کرنی ہے, شام کو آ کے گھر پہ سو جانا, یہی کرنا ہے نا نیچرل. بہت آپ کہہ لیں سمپلیفائڈ لیول پہ. یہ میں یہ کہہ رہا ہوں نیچرل جگہ جہاں سے دنیا میں انسان آیا وہ آ کے یہی کام کر رہا ہوگا نا. میں اس میں نہیں جا رہا کہ آگے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو فلاں کر رہا ہے تو بچے پیدا کر رہا ہے, چھوڑ دیں, ایک جنرل بات کرتے ہیں. تو اب وہاں پہ تو فیصلے کا مسئلہ صرف یہ ہے نا کہ صبح اٹھ کے کھیتوں میں جانا ہے, صبح اٹھ کے کھیت کو پانی دینا, ہل چلانا, یہی فیصلے کرنے ہیں نا. یہ فیصلے مجھ سے متعلق ہیں. میں کروں گا تو کھا لوں گا, میں نہیں کروں گا تو نہیں کھاؤں گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ میں بادلے ناخواستہ بھی کرتا ہوں, کرنے پڑتے ہیں نا, کیونکہ میں اٹھوں گا نہیں تو مجھے کھانا نہیں ملے گا. میں کھیت میں نہیں جاؤں گا تو کھیت اچھا نہیں ہوگا, کانسیکوینسز پتہ ہے. اور آج اگر کھیت میں نہیں گیا اور گندم اچھی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلے سال میرے پاس گندم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو میں ایک فیصلے کرتا ہوں. اب وقت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے لیے خود کچھ نہ پوری ہونے والی خواہشات کا ایک مجموعہ اکٹھا کر لیتا. اب جب ہم کہتے ہیں کہ ڈیسیژن میکنگ کیسے کریں, تو اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو میں ذہن میں سوچ رہا ہوں کہ کل ہو جائے, اس کو اچیو کرنے کے لیے مجھے آج کیا فیصلہ کرنا چاہیے. تو یہ تو انسان کے ہاتھ میں ہی نہیں.
آپ نے یہ سوچا کہ مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے, محنت کریں گے بن جائیں گے, اور ہو سکتا ہے بن بھی جائیں تو نہ بنے ہوئے ہوں, یعنی اچھے ڈاکٹر ہی. اور صرف محنت کرنے سے کسی کو آپ نے اچھا ڈاکٹر بنتے ہوئے دیکھا؟ چانسز ہم بنے, چانسز نہیں بنے. نہیں, وہ جو محنت کر کے بغیر ارادے کے, بغیر ایپٹیچیوڈ کے جو ڈاکٹر بنے گا, ان ڈاکٹروں کے مظاہر تو ہم سارے دیکھتے ہیں نا ارد گرد. ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. میں اس کی ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. جو بچوں کو آپ کسی اسپیشلائزڈ ایجوکیشن میں ڈال دیتے ہیں بچپن میں, جب انہوں نے خود کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوا, وہ اس فیلڈ کے کوئی ماہرین ہوتے ہیں unless until ان کا شوق اس میں ڈیولپ ہو. شوق ڈیولپ ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان زندگی میں وہ کر رہا ہوتا ہے جس میں پھر وہ اپنے آپ کو خود امپروو کرنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ فیصلے ہی کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ شارٹ ٹرم فیصلے ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھ کر وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں, میرا خیال یہ ہے کہ اصل میں انسان اگر یہ سیکھ لے کہ اس کو ہی ہیز ٹو لیو ان دا مومنٹ, کیونکہ میرا پرابلم ہے ایک انسان ہونے کے ناطے, وہ یہ کہ میں ایک سیکنڈ پہلے جو سیکنڈ تھا وہ اب میرا پاسٹ ہے, اور ایک سیکنڈ جو اگلا آنے والا ہے یہ میرا مستقبل ہے. اور ان دونوں کے درمیان پرابلم یہ ہے کہ ایک گزرتا چلا جاتا ہے اور ایک کبھی ہاتھ میں نہیں آتا. یہ ڈیلیما ہے نا, ایک گزرتا چلا جا رہا ہے اور ایک کبھی ہاتھ میں نہیں آ رہا. تو اگر میں یہ فیصلہ کر لوں کہ کیونکہ یہ ہاتھ میں آ ہی نہیں سکتا تو سوچنا بند کر دوں, یہ بھی تو ایک فیصلہ ہو سکتا ہے. نہیں, میں کیا کرتا ہوں, میں اس مومنٹ کے اندر جو بہتر سمجھ رہا ہوں وہ کرتا چلا جاتا ہوں. تو اگر آپ فیصلہ کر رہے ہیں اور آپ کا فیصلہ اوور آل آپ کی اور آپ کے ارد گرد کے ماحول, گھر, معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں کر رہا بلکہ اچھائی لے کر آ رہا ہے, ان کی زندگیوں میں بہتری لے کر آ رہا ہے, آپ کی زندگی میں بہتری لے کر آ رہا ہے, تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اور اسکیل کتنا بڑا ہے ڈیسیجن کا یہ میٹر نہیں کرتا, بس یہ آپ طے کرتے ہیں نا. دیکھیں, آپ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرا اسکیل یہ ہے, آپ نے بچپن میں کبھی فیصلہ کیا کہ میں بل گیٹس بنوں گا؟ اب کریں گے کیونکہ ایک بل گیٹس بن گیا. بل گیٹس نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ بل گیٹس بنے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ ہے ڈیسٹینیشن, وہ زندگی میں ایسے ہی ہونی ہے. آپ اپنا سفر کرتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ منزل امپورٹنٹ نہیں ہوتی, سفر امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو سفر کیسے کر رہے ہیں آپ, اس میں ڈیسیژنس کیسے کر رہے ہیں, اس میں اپنا وقت کیسے گزار رہے ہیں, اس میں آپ کا جو حال ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, جب ہم حال بولتے ہیں تو لگتا ہے بہت بڑا ہے. حال سیکنڈ ہے, ملی سیکنڈ ہے, وہ لمحہ ہے جو ابھی تھا اور اب نہیں ہے, اتنا ہی ہے. اب اس کے اندر جب ہم بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے کے ارادے کر لیتے ہیں, اور وہ والے فیصلے اس بنیاد پر نہیں ہوتے کہ میری اور میرے ارد گرد کی اس میں بھلائی ہے یا نہیں, اس میں ذرا اپنی ذات کے بارے میں صرف اپنی ذات آ جاتی ہے. اور وہ عام طور سے سیلفشنس کے ڈیسیژنز اور فیصلے ہوتے ہیں جو انسان صرف اپنے متعلق, اپنے آپ کو سوچ کر, اپنے آپ کو دیکھ کر ہی کر رہا ہوتا ہے. میں نے اسی لیے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑے ڈیزاسٹرز, سب سے ٹیریبل چیزیں وہ انہی لوگوں نے کی ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہی ٹھیک فیصلہ ہے میں کرنے جا رہا ہوں. تو ٹھیک تھا پھر. تو اس لیے ٹھیک اور غلط یہ تو مستقبل نے طے کرنا ہے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے اور فیصلے کے ساتھ چلتے رہنا ہے. جو بھی کر لیا آپ نے, اس کے اندر سے اب راستے بنانے ہیں, اس کو آن کریں, اس کو آن کرنا پڑے گا. دیکھیں نا, آپ نے اسلام آباد جانے کا فیصلہ کیا تھا, آپ یہاں سے موٹر وے چڑھ گئے اور راستے میں غلطی سے آپ بھیرا پہ اتر گئے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ وہاں سے جیسے ہی پتہ چلا تو واپس مڑے اور پھر موٹر وے پہ چڑھ گئے. لیکن اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے بھیرا ہی جانا ہے, تو یہ تو فیصلہ آپ نے کیا, آپ سے غلط فیصلہ ہو گیا ہے, واپس مڑا ہے.
آپ نے کسی چیز کے اندر کوئی ڈیسیژن کیا تھا, وہ آپ کے خلاف نکل آیا, واپس مڑا. ٹھیک. تو اٹ شوڈ آلویز بی اراؤنڈ اباؤٹ. راؤنڈ اباؤٹ. آپ نے یو ٹرن والی جو بات کی, اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا ہے. اس پہ ابھی ہم واپس اس بات پہ چلتے ہیں. آپ نے جو 3 چیزیں رکھی تھی, آپشنس, ڈیلیڈ ڈیسیجن اینڈ انڈیسیجن. پہلے سب سے میں آپشنس کی بات کرنا چاہوں. جیسے آج میرے پاس 6 آپشنس تھے, ان میں سے میرے لیے مشکل ہو رہا تھا چوز کرنا. میں نے سب آپشنس کو سائڈ پہ رکھا, ایک کو چوز کیا. کتنا ضروری ہے کہ ہم ایک فلٹر لگائیں, آپشنس کو کم کریں, کیونکہ آج کل آپشنس بہت زیادہ ہوتی ہیں, اتنا ہی مشکل ہوتا جاتا ہے. اور یہ آپشنس کا زیادہ ہونے سے ہی ہم ڈیلیڈ ڈیسیجن کی طرف جاتے ہیں, اور پھر ایونچولی انڈیسیجن کی طرف چلے جاتے ہیں. میں ایک شاپ کیپر ہے, ان کا واقعہ تھا کہ وہ کہتے ہیں جوتوں کی ان کی دکان ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے جب بھی کوئی گاہک آتا ہے تو میں 2 جوتوں کے پیر رکھتا ہوں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے تیسرا والا دکھاؤ, تو میں ایک ان میں سے اٹھا لیتا ہوں اور پھر ایک اور رکھتا ہوں, تاکہ ان کے سامنے صرف 2 ہی پڑے ہیں. تو کہتے ہیں میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے, جب 3 جوتے ہوتے ہیں تو لوگ نہیں خریدتے, 2 ہوتے ہیں تو خرید کے ہی جاتے ہیں. تو یہ جو آپشنس کو سکویز کرنا ہے, یہ کتنا ضروری ہے. اچھا, یہ آپشنز ہوتی کیسے ہیں؟ کبھی تو دکاندار آپ کے سامنے جوتے رکھتا ہے, اور کبھی آپ دکان کا ہر جوتا اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. اب اگر دکاندار آپ کے سامنے آپشنز رکھ رہا ہے تو وہ آپشنز ہٹا بھی سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان آپشنز کے پیچھے اس کا کوئی مفاد ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یار یہ اگر ایک آدھ چوائس ہوگی تو بک جائے گا, ورنہ کنفیوز ہو جائے گا یہ آدمی, پھر کہے گا میں اور مارکیٹ دیکھا تھا. تو اس نے ایک فیصلہ کیا. لیکن اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ دکان میں گئے ہیں اور آپ نے جا کے یہ سوچا ہے کہ اب مجھے یہ ساری دکان ہی بڑی اچھی لگ رہی ہے, اب کیا کروں, تو یہ بھی ہمارا ایک فیصلہ ہے کہ آپشنس کتنی رکھیں. کتنی رکھنی ہے. یعنی میں اپنے لیے آپشنز کی بھرمار, جمعہ بازار, مینا بازار اگر خود لگا لیتا ہوں تو اس کے کچھ نتائج دیکھیں. میں آپ کو اس میں ایک نا انٹرسٹنگ بات ہے. اس وقت انسان نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو بھی آپشنز اس نے پیدا کی ہیں یا دوسرے انسانوں کے لیے پیدا کر دی ہیں, اپنے لیے پیدا کر دی ہیں, یہ ساری کم و بیش دیر از نو ریٹرن. یہ ون وے ٹریفک ہے. مثال کے طور پر ڈگری بیسڈ ایجوکیشن ہے, جس کے بھی ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے. آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں زندگی کا اور آپ 26 سال اس میں گزار دیتے ہیں. ٹھیک, نتیجہ کیا نکلے گا آپ کو نہیں پتا. اب آپ غور کریں کہ ایک ایسا فیصلہ جس میں آپ نے یہ سوچا, فرض کریں آپ نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, اور آپ نے اپنی زندگی کے 26 سال 28 سال, یہی ایج ہوتی کم و بیش, آپ نے اس فیصلے کے ساتھ گزار دیے ہیں, اور آپ کو الٹیمیٹلی پتہ چلا کہ آپ تو فیل ہو گئے. کوئی ریٹرن نہیں ہے نا. کیا کریں گے آپ؟ یا تو اس کو بدلیں گے یا اسی میں مزید چلتے جائیں گے, جیسے ہیں بس ویسے چلتے جائیں گے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس فیصلے کے ساتھ جی رہے ہیں. اس فیصلے کے ساتھ جی رہے ہیں. اس فیصلے کے ساتھ جیتے ہوئے پھر ایک فیصلہ کر رہے ہیں مزید جینے کا. اور دوسرا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے, میں تو ناکام ہو گیا ہوں, میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے, میری زندگی میں یہ حادثہ ہو گیا ہے, اب میں جی نہیں سکتا. یہ بھی ایک فیصلہ ہے. آپ جتنی آپشنز اپنے سامنے کھڑی کرتے چلے جاتے ہیں, جتنا کنفیوژن اپنے ارد گرد کھڑے کرتا چلے جاتے ہیں, تو میرے احساس میں آپ اصل میں اپنے متعلق کچھ بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ کا زندگی, پوری زندگی میں, یعنی اس دنیا میں آپ کی زندگی کا کردار اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میں اہم تھا, یہ میرا وہم. ہاں, یو آر فنشڈ. تو آپ کو یہاں رہنا ہے. اب اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے, میں اس دنیا کو جنت بنا لوں, بہت اچھی سوچ ہے, لیکن یہ بنے گی کیسے؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ دنیا جنت ہی ہے,
اس کے اندر جو غلط فیصلے ہیں وہ انسانوں نے کیے ہیں. بھئی اس دنیا کو تو نہیں پتا تھا نا کہ یہاں پہ میں نے کسی وقت ایٹم بم بھی پھاڑ دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حوالے کر دی دنیا. اب آپ اس کے اندر کچھ فیصلے کر رہے ہیں, ان فیصلوں کے کچھ نتائج نکل رہے ہیں. آپ کے اندر یہ فیصلہ, آپ مثال کے طور پر ایک فیصلہ آپ یہ کرتے ہیں نا کہ میں طاقتور ہوں, ایک آپ طاقتور ہوتے ہیں اور پھر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب میں طاقتور ہوں تو میں یہ کام بھی کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تو اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں یہ کچھ فیصلے ہیں نا جنہوں نے نتیجہ نہیں, ہٹلر نے فیصلہ ہی کیا نا. تو یہ جو ہے نا دنیا کو بہتر کرنے کی خواہش, یہ اگر بہتر ہو جائے تو آپ دیکھیں یہ ہمیں موریلٹی میں کھڑا رکھے گی, کیونکہ بہتری تبھی وہ ہوگی. تو ایک انسان کا مورل بینگ بہت اسٹیبلش ہو کے سامنے آئے گا. اور دوسرا یہ کہ آخرت اور خدا کے قریب بھی یہی چیز آپ کو رکھتی ہے. یعنی ایک بھوکے پیٹوں آدمی جس کو بے شمار زندگی میں مسائل ہیں اور اس کے ہاں بہت سے پچھتاوے اور اندیشے اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں, وہ اچھا مسلمان بھی نہیں ہوتا, ممکن نہیں ہوتا. کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا ڈاکٹری نہیں ہو رہی, غلط فیصلہ ہو گیا تھا, ابا جی نے زبردستی کہا کہ ڈاکٹری کرو, تو اب ایک فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے. تو نہ فیصلہ ٹھیک ہو رہا ہے, نہ اقدام ٹھیک ہو رہا ہے, اور ساتھ میں ایک انزائٹی اور بھی چل رہی ہے, اور وہ یہ کہ مستقبل کا کیا بنے گا, چیزیں بکھر رہی ہیں, چیزیں بکھر رہی ہیں اور وہ آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. تو یہ بالکل ریت کو مٹھی میں بند کرنے والا معاملہ. آپ سادہ رہیں, زندگی سادہ سی ہے. ٹھیک, آپ کچھ چیزوں پہ فیصلے کرتے ہیں, کچھ چیزوں کو آپ اگنور کر دیتے ہیں, کچھ چیزوں کو آپ آٹو پائلٹ پہ ہونے دیتے ہیں, کچھ چیزوں کو آٹو پائلٹ بند کر کے کانشیسلی فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں. اس پہ بھی کبھی بات کریں گے کہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں کانشیس فیصلہ ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا, ہم کہتے ہیں یار ذرا ونڈو شاپنگ کر کے دیکھتے ہیں نا, تو آپ جتنا زیادہ آپشنز دیکھتے چلے جاتے ہیں اتنے کنفیوز ہوتے چلے جاتے ہیں. اور آپ یہ جو اس وقت بڑے بڑے سٹورز ہمارے یہاں بنے ہوئے ہوتے ہیں, آپ نے کبھی غور کیا وہ ہماری اسی ہیومن سائیکی کو استعمال کرتے ہیں. یعنی ایک یہ تھا کہ آپ ایک جنرل سٹور پہ جاتے تھے اور جا کے گھر سے آپ نے ایک لسٹ بنائی ہوتی تھی, بیگم نے ہاتھ میں دی ہوئی ہوتی تھی, جا کے اس کو بتاتے تھے یہ چیزیں دے دو, لے کے آ جاتے تھے. اب آپ کو ایک سیٹھ نے یہ فیصلہ کیا کہ یار اس کو نا سٹور میں بلاتے ہیں اور اس کے سامنے ساری چیزیں کھول کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو ایک ٹرالی دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بھر لو. تو آپ کسی خاتون خانہ سے پوچھ کے دیکھیں جو گھر چلاتی ہیں, میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی, گھروں میں بہت سارا گروسری کا سامان وہ آتا ہے جس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی, یا نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایگزیکٹلی. میں بھی کل پرسوں سودا لینے کے بعد تو 3-4 چیزیں ایسی کی تھیں جن کی پیکنگ مجھے اچھی لگی تو میں نے خرید لی. تو یہ اٹریکشن ہے نا جو آپ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ کیا کیا آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ جنرل سٹور سے سامان نہیں لیں گے, آپ جا کر کسی بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور سے سامان لیں گے. اس کے کچھ نتائج نکلیں گے نا. وہ آپ کے سامنے پہلے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیل والی رکھ دیں گے, اس کے اوپر ہم نے یہ آف کر دیا, یہ آف کر دیا, یہ تو آپ لے ہی لیں گے. اس کے بعد آپ جب گھومیں گے تو باقی ساری چیزیں بھی آپ کو اٹریکٹ کرنے لگ جائیں گی. تو یہ آپشنز ہم ایک تو خود پیدا کرتے ہیں. دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ آپشنز جو ہیں وہ انسان کے پاس آتی تو ہیں. جیسے آپ نے خود کہا تھا کہ دکاندار نے آپ کے سامنے 2 جوتے رکھ دیے, 3 رکھ دیے. اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے خالق نے آپ کے سامنے ایک ہی راستہ کھلا رکھا یا کئی راستے کھول دیے, ممکن ہے؟ ممکن. اب یہاں پہ ان آپشنز میں سے چوز کیسے کرنا ہوتا ہے ہم نے, تو ہم کیا کریں گے, میں کیا کروں گا مثال کے طور پر, وہ یہ کہ میں بہت ساری چیزوں کو جو اس کے پروز ہیں, کونز ہیں, ان سب پہ غور کروں گا, اور ایموشنل نہیں ہوں گا جس وقت, اس وقت فیصلہ کروں گا, اور یہ سوچوں گا کہ اب اس فیصلے کے نتائج کل کو کچھ بھی نکلتے ہیں, مجھے آج یہ فیصلہ ٹھیک لگ رہا ہے تو دیکھی جائے گی, پھر کل جب کچھ ہوگا تو اس وقت بھی کوئی فیصلہ ہی کرنا ہے تو وہ فیصلہ بھی کر لیں گے. تو ان ساری چیزوں کو جمع کر کے میں ایک ڈیسیژن پر پہنچ جاؤں گا. اس میں بھی جب میں آخری ڈیسیژن پر بھی پہنچتا ہوں تو اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہوں, جو چیز سیکھنی ہوتی ہے مجھے وہ کیا ہے, وہ یہ کہ یہ نہیں سیکھنا کہ مجھے آپشن لینا کون سا ہے,
مجھے سیکھنا یہ ہے کہ مجھے چھوڑنا کیا ہے. دیکھیں جب میں دکان پہ جوتا لینے کے لیے جاتا ہوں تو جب میں یہ فیصلہ کرتا ہوں مجھے یہ والا جوتا لینا ہے, یہ ایک فیصلہ ہے, اور مجھے ان میں سے کوئی جوتا نہیں لینا, صرف یہی والا لینا ہے, یہ ایک فیصلہ. میں دکان پہ جاتا ہوں, میں فیصلہ کرتا ہوں مجھے 5,000 روپے سے زیادہ کا جوتا نہیں لینا, تو کافی زیادہ آپشنز تو ویسے چلی گئی. تو آپ اپنے آپ کو پہلے وہاں لے کے, تو آپ کو جو سیکھنا ہے وہ یہ ہے, چھوڑنا کیا ہے, یہ ایک بڑا کیا نہیں لینا, یہ بہت بڑا فلٹر ہے. جیسے ہی آپ کے پہلا فلٹر لگا لیتے ہیں نا کہ یہ تو نہیں کرنا, جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ میں اگر مثال کے طور پر ایک بچے کو یہ کہوں کہ یار میں سب سے پہلے تو فیصلہ کرنا ہے کہ آئی فون کیوں لینا, نہیں لینا, بس ٹھیک ہے, اس ڈپریشن سے تو نکلو, نہیں آئے گا تو کیا ہوگا, یہ ہے نا. تو آپ نے پہلے چیزوں کو ایکسکلوڈ کریں. اصل میں انسان کی نیچر ہے انکلوسیو, جانور کی نیچر ہے ایکسکلوسیو. آپ نے گھر میں اگر کتا رکھا ہوا ہو, بلی رکھی ہوئی ہو, تو وہ اپنی ٹیریٹری مارک کرتے ہیں, اس ٹیریٹری میں وہ کسی اور کو نہیں آنے دینا چاہتے, وہ ایکسکلوسیو ہوتے ہیں. انسان انکلوسیو ہوتا ہے, وہ جوڑنا چاہتا ہے, وہ اپنے ساتھ ایفیلیٹ کرتا ہے چیزوں کو, وہ رشتے بناتا ہے, وہ چیزوں کو چیزوں سے محبت پیدا کر لیتا ہے, چیزوں سے ایفیلیشن پیدا کر لیتا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے نا. تو اس کے اندر سب سے بڑی ضرورت پھر کیا ہوگی کہ اس نیچر میں جو پرابلم پیدا ہو رہا ہے پہلے اس کو ایکسکلوڈ کرنے کی بات کی جائے. یعنی جہاں مجھے یہ چیزیں نہیں لینی, یہ چیزیں نہیں ہو سکتی, یہ ممکن نہیں ہے, یہ انگور کھٹے ہیں, فیصلہ کر لینا. آپ نے دیکھا اس کے اوپر ہم نے کتنی کہانیاں بنائی ہیں کہ یہ انگور کھٹے ہیں والی پہ. یہ بھی ایک فیصلہ زندگی کا کہ میں یہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میٹھے ہی ہوں, لیکن کیونکہ میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تو انگور کھٹے ہیں. یہ فیصلہ کر کے اگر میں مطمئن ہو جاتا ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے بعد اب میں زیادہ بہتر فیصلہ کر سکوں گا, یعنی میں اپنے ہاتھ میں موجود روٹی سے گزارا کر لوں گا انگور کی طرف دیکھے بغیر, تو یہ زیادہ بہتر فیصلہ ہے نا, چاہے اس کو کھٹا سمجھ کے کیا نا. میرے فلٹر زیادہ بہتر ہے. تو آپ پہلے ایکسکلوڈ کریں, چیزوں کو نکالیں اپنی زندگی سے کہ یہ نہیں کرنا, یہ نہیں ہو سکتا. ایک فائن لائن ڈرا کر لیں, فائن لائن ڈرا کر لیں. اور آپ زندگی کی بہت ساری چیزوں میں خود قدرت آپ سے کروا رہی ہوتی ہے. یعنی آپ کسی جگہ پیدا ہوئے ہیں تو آپشنز ختم ہو گئی نا. آپ جس جگہ پیدا ہوئے ہیں وہاں کے کچھ حالات ہیں, والد کے کچھ حالات ہیں, والدہ کے کچھ حالات ہیں. آپ اچھے اسکول میں پڑھ سکتے ہیں, آپ اچھے اسکول میں نہیں پڑھ سکتے. آپ کے پاس گھر میں بہت ساری سہولیات موجود ہیں, آپ کے گھر میں کوئی سہولت موجود نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو آپ کی آپشن ہی نہیں ہیں. آپ اگر غور کریں تو آپ کی زندگی میں آپشن بیسڈ چیزیں کتنی ہوتی ہیں, کم. آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں. میں تو دیکھ رہا ہوں, دیکھوں گا. اور آپ یہ آپشن لینا چاہتے ہیں کہ آپ نہ دیکھیں, نہیں لینا چاہتے ہیں. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں تو ہماری زندگی میں جو مٹیریل فیصلے ہیں, ان کو اگر میں یہ ٹرم یوز کر لوں تو یہ ہیں جس میں ڈیسیژن میکنگ کا مسئلہ بن رہا ہوتا ہے, اور یہ بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں. یہ میری زندگی کا بہت تھوڑا سا پارٹ. یا ہیومن ٹو ہیومن ریلیشنز میں, ہیومن ٹو ہیومن ریلیشنز کے اندر بھی آپ دیکھیں, اگر آپ صرف ایک بنیادی فیصلے پر کھڑے ہوئے ہیں, آپ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. ایک ہی فیصلہ زندگی کا آپ کر لیتے ہیں, باقی اس کے نتائج ہیں. فیصلہ ایک ہی ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا مجھے فلاں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے یا فلاں کے ساتھ نہیں رکھنا. یہ فیصلہ میں کرتا ہوں نا, کس بنیاد پہ کرتا ہوں. کچھ واقعات, کچھ چیزیں, کچھ تجربے میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ میں فیصلہ کر لیتا ہوں. ٹھیک. اس میں جواب بھائی آپ نے جو آپشنز والی بات کی, اس پہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ رکھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ آپشنز زیادہ ہوں یا کم ہوں یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ تو ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے. اور لیکن ہم کیا چاہ رہے ہیں, جیسے ہمارے پاس 3-4 آپشنز ہیں, تو ان میں سے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو اس کا بھی اچھا والا پہلو ہے, اس کا بھی اچھا والا پہلو ہے, کوئی ایک ایسی آپشن ملے جس میں یہ زیادہ سے زیادہ کوالٹیز مل سکیں. تو ہم جیسے خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو یہ جو زیادہ آپشنز رکھنے ہوتے ہیں, اس ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ میں انڈیسیژن یا ڈیلیڈ ڈیسیژن کی طرف جا رہا ہوں, لیکن وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ کلیئرٹی آئے اور کچھ چیزیں خود بخود ہی فلٹر آؤٹ ہو جائیں. تو یہ اس وجہ سے زیادہ زیادہ آپشنز ہی تھیں کی خواہش ہی تھی جس نے بندر کا ہاتھ بوتل میں پھنسا دیا تھا. ایسا ہی تھا نا. آپ بہت سارا کچھ لے جانا چاہتے ہیں,
میں نے اسی لیے آپ سے یہ کہا کہ یہ بہت زیادہ کچھ میں لے کر جانا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں، حاصل کر لینا چاہتا ہوں، یہ بذات خود آپ کا فیصلہ ہے، ضرورت نہیں ہے. مل بھی سکتا ہے. نہیں بھائی، فیصلہ ہے نا. پھر اس فیصلے کے کچھ نتائج ہیں. دیکھیں، آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کو بہت کچھ چاہیے، اس کے کچھ نتائج ہیں، وہ نکلیں گے، یا مل جائے گا ان نتائج کے باوجود، اور یا کچھ اور نتائج نکل آئیں گے. تو انسان کی زندگی میں جب بھی آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کے کچھ نتائج نکلنے ہیں. تو میرا اصل میں جو کہنا ہے وہ یہ کہ ڈیسیژن میکنگ میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سے بے پرواہ ہو جائیں کہ کل نتائج کیا نکلیں گے. آج کی تاریخ میں یہ فیصلہ ٹھیک لگ رہا ہے آپ کو، یہ بھی سوچیں گے کہ کل کیا ہونا ہے، لیکن آج کی تاریخ میں ٹھیک لگ رہا ہے کب؟ جب آپ ایموشنل نہیں ہیں، جب آپ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہیں، جب آپ ایک ریلیکس مائنڈ کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں، بہت سارے لوگ اس کو ایڈوائز کرتے ہیں نا، میڈیٹیشن میں بہت سارے لوگ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کسی ذرا اجاڑ میں چلے جائیں، میڈیٹیشن میں آ جائیں، کو ہفتہ 10 دن اپنے سارے کاموں سے نکلیں اور یہاں آ جائیں اور اپنے بارے میں سوچیں. کوئی فیصلہ کرنا ہے تو ارد گرد کے حالات، والدین، پیرنٹس، ان کا کوئی انفلوئنس، سبلنگس، ان سب سے نکل کر، دوستوں کے پریشر سے، سوسائٹی کے پریشر سے، محلے کے پریشر، آپ نکلیں اور نکل کے کوئی فیصلہ کر لیں. وہ فیصلہ 50-50 ہی ہوتا ہے. اور ہم سب کی زندگیوں میں یہ واقعہ روز پیش آتا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کہا تھا نا یہ نہ کرو. اور ایسے ہی اس کی زندگی میں بھی روز یہ واقعہ پیش آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کہا تھا نا یہ نہ کرو. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے غلط فیصلے کرنے ہیں. میں غلط فیصلے پر رویہ کیا اختیار کرتا ہوں، ہو گیا غلط، رویہ کیا اختیار کرتا ہوں، یہ مسئلہ ہے. جب آپ اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مجھے کسی حال میں بھی غلط فیصلہ ہی نہیں کرنا، آپ ہیومن ہی نہیں رہتے، آپ انسان نہیں رہتے. اور پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھنا بھی شروع کر دیتے ہیں خود اپنے متعلق کہ آپ تمام فیصلے بالکل ٹھیک کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں، آپ کو روز اس کا واسطہ پڑتا ہے اپنے گھروں میں. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ابا جی اس وقت ٹھیک نہیں کہہ رہے، بڑا بھائی اس وقت ٹھیک نہیں کہہ رہا، یہ چھوٹا بھائی جس بات پہ ضد کر رہا ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اٹک گئے ہوتے ہیں نا. یعنی ایک تو ہے نا کسی چیز کے اندر کوئی ابہام ہے، سامنے پڑی بھی ہوتی ہیں کہ بھائی والد صاحب اگر یہ ڈانٹنے کا کام نہ کریں تو بہویں اچھی رہ سکتی ہیں. پیدا ہو رہا ہوتا ہے، کیوں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا؟ کہیں پیچھے وہ عادت ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں. تو ٹھیک کریں، یعنی رائٹ ڈیسیژن کی خواہش یہ ایک وقت میں آپ کو مسٹر رائٹ بنا دیتی ہے. اینڈ مسٹر رائٹ از نیور ایور کین بی a human. He cannot be. ٹھیک. اس میں آپ نے انسرٹینٹی کی بات کی. یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ ڈیلیڈ ڈیسیجن کی طرف جاتے ہیں تو یہی ہوتی ہے. جیسے کسی نے شادی کرنی ہے تو وہ ڈیلے کرتا جا رہا ہو کہ پکچر کی ذرا کلیئر ہو جائے. ہر کسی کو انسرٹینٹی تو ہوتی ہے فیوچر کی، تو لیکن وہ چاہ رہا ہوتا ہے یار ذرا یقینی والی کیفیت ہو جائے. اسی طرح کسی نے اگر ڈائیورس لینی ہے تو بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار کیا پتہ یہ شخص بدل جائے اور چیزیں بہتر ہو جائیں. تو یہ جو ہوپ ہوتی ہے، اور اس میں جو آپ نے بات کی ریگریٹ، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یار پھر میرے ایک اور ریگریٹ کا سامنا ہوگا، اس کا بیگیج پھر میں کیری کروں گا. تو یہ 3 چیزیں جو ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کا خوف، یہ 4-5 چیزیں ملا کے ہمیں ڈیلے ڈیسیژن کی طرف لے کے جاتی ہیں. اگر اس وقت آپ کی طرف گولی آ رہی ہو، کیا فیصلہ کریں گے؟ بچنے کی کوشش کروں گا. اور کبھی بچ جائیں گے، کبھی نہیں بچیں گے. انسان زندگی میں ایسے ہی فیصلے کرتا. جب وہ اس خوف میں مبتلا ہو جائے کہ اس کو صرف ٹھیک فیصلہ ہی کرنا ہے، تو یہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے. اگر میں نے ابھی آپ سے کیا کہا کہ آپ نے غلط فیصلے پر بیہیو کیسے کرنا ہے یہ کرنا شروع کر دیں، یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ مسئلہ پیدا ہی تب ہوگا جب آپ ہر حال میں ٹھیک فیصلہ ہی کرنا چاہتے ہیں. چاہنا یہی چاہیے
اس میں ہم انسانوں کی نیچر ہوتی ہے نا کہ چیزیں ذرا ہمارے کنٹرول میں رہیں. جتنی ذرا چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں اتنا ہی ہم اینکشیس ہوتے جاتے ہیں. ہاں تو وہ ہم بہت ساری چیزوں کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا. آپ غور کر کے دیکھیں نا کہ ہم اپنی زندگی کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں, پھر اپنے والدین کی زندگی کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں, پھر بھائیوں کی بھی رکھنا چاہتے ہیں, کچھ دیر کے بعد بیوی کی زندگی کو, بیوی شوہر کی زندگی کو, بچوں کی زندگی کو. ان سب کو کنٹرول میں کرتے کرتے اصل میں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں رہا اور ہوتا بھی نہیں ہے. وہ ایک آرٹیفیشل سی چیز بناتے ہیں اپنے ارد گرد جس میں آپ خود مبتلا ہو جاتے ہیں, ایک ایلیوژن میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس میں آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے. کچھ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. آپ کچھ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ٹھیک بیٹھ رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات غلط بیٹھ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ٹھیک فیصلے جو بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے دور رس بڑے خطرناک نتائج نکل رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو سب کچھ ہوتا رہے گا دنیا کے اندر. آپ اپنے طور پر فیصلہ کرتے ہیں اور اس فیصلے پر مطمئن ہوتے ہیں کانشیسلی, جذبات میں نہیں. میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا نہیں, آپ نے کانشیس ڈیسیژن کیا ہوا ہوتا ہے. کیسے کہ آپ بالکل تمام چیزوں سے پیچھے ہٹے ہیں, آپ نے بہت ریلیکس مائنڈ کے ساتھ بیٹھ کر سوچ کر سمجھ کر ایک فیصلہ کیا. اس کے بعد غلط بھی ہو سکتا. اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک غلط فیصلہ لینا فیصلہ نہ لینے سے بہتر ہے؟ دیکھیں بہتر تو میرا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ بہتر کیا ہے یہ تو میں بتاتا نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں بہتر بتا دوں گا تو پھر آپ کیا سوچیں گے. مجھے تو آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھنی ہیں کہ دیکھیں اس کے یہ نتائج نکلتے ہیں, اس کے یہ نتائج نکلتے ہیں. مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں فیصلہ تو لینا ہی چاہیے, لیکن میں اس کو نہیں مانتا کہ لوگ فیصلہ نہیں لیتے. وہ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے فیصلہ, یہ بھی ان کا ایک فیصلہ ہی ہے نا, فیصلہ ہی ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ فیصلہ نہ لینا بہتر ہے, بری بات ہے, فیصلہ کرنا چاہیے, غلط ہو صحیح ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اس میں بھی پرابلم ہے. اصل میں ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ فیصلہ نہ کیا جائے. یہ آپشن ہی نہیں ہے, یہ بھی فیصلہ ہی ہے. یہ ایک پری ڈیسائیڈڈ فیصلہ ہے. آپ نے پہلے سے سوچ لیا ہے کہ مجھے فیصلہ نہیں کرنا, فیصلہ ہی کیا آپ نے مجھے فیصلہ نہیں کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے اس میں بنیادی چیز کیا ہے. آپ ایک عام انسان کے طور پر اپنے آپ کو ترم خان سمجھنے کی بجائے ایک حقیر مخلوق سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو سوچ کر سمجھ کر اچھے طریقے سے گزارتے چلے جائیں. اینڈ دیٹس اٹ. ٹھیک. اس میں جو ویریبل پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں. آپ کو یہ کیسے جج کریں گے آپ کے ہاں ٹھیک فیصلے ہو رہے ہیں. آپ خوش ہیں, آپ کا ارد گرد خوش ہے, آپ سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی, آپ کو کسی سے تکلیف نہیں ہو رہی, اس کا مطلب آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اب اس کے بعد جو آپشنز آپ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں, آپ کو یہ بھی اچیو کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, فلاں بھی کرنا ہے, یہ آپ جتنی پیدا کرتے جائیں گے اس کی کوئی لمٹ نہیں. لگژری سمجھے. اب دیکھیں نا آج کل کے بچوں کو میں دیکھتا ہوں شدید میرے پاس آتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. تھوڑا سا ذرا آپ ان سے بات کریں, ان کو یعنی کوریدنے کی کوشش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس سارے ذہنی سٹرکچر کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ یہ کہ ان کے دوستوں کے پاس آئی فون ہے اور ان کے پاس نہیں. اب آپ غور کریں تو یہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا. وہ فیصلہ یہ ہے کہ میرے دوستوں کے پاس جو آئی فون ہے وہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے. فیصلے کیا. اس فیصلے کے کچھ نتائج نکلنے ہیں نا, یعنی آپ کو کچھ محرکات ہوں گے جن پر عمل کرنا پڑے گا, کچھ چیزیں گزارنی پڑیں گی, کچھ محنت کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد کچھ نتائج نکلیں گے. مثال کے طور پر آپ نے ایک 15 سال کے بچے نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے آئی فون ہی لینا, اور والدین کے اوپر پریشر ڈالا, والدین نہیں افورڈ کر سکتے, نہیں لے کے دیا. اب پھر وہ کچھ فیصلے کرتا ہے. ایک فیصلہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں سنیچ کر لیتا ہوں, کسی کے ہاتھ سے چھین لیتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں چوری کر لیتا ہوں. تیسرا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں میں کچھ فری لانس میں کام کرتا ہوں, ساتھ میں اپنا پڑھتا ہوں اور میں یہ لے لوں گا.
میں اور جاب کروں گا ساتھ میں شام کو اور صبح پڑھوں گا اور ساتھ میں اپنے لیے پیسے جمع کروں گا اور فون. کتنے ساری چیزیں ہیں جو اس کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. یہ جب میں نے آپ سے کہا نا کہ مورل بینگ اسٹرانگ ہو جائے اگر, تو اس میں سے اب وہ کون سا والا فیصلہ کرے گا؟ محنت کرنے والا, فری لانسنگ تو والا. بس وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ میں یہ محنت کرتا رہوں گا, اس کے نتیجے میں اگر آئی فون بھی آ جائے گا تو بڑی اچھی بات ہے. یہ فیصلہ کرے گا نا, بھائی اتنا ہی کرنا چاہیے. ٹھیک جی. جواد بھائی, آپ نے ابھی تک ہم نے بات کی آپشنس کو کیسے دیکھا جائے, انڈیسیجن کی بات کی, ڈیلیڈ ڈیسیجن کی بات کی, اور آپ نے کمپیریزن کی بات کی. اب آپ نے بات کی کہ میرے پاس کافی بچے آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں. یہ جو مشورہ کرنا ہے, وہ کہا جاتا ہے نا کہ اف یو وانٹ ٹو میک اے رانگ ڈیسیجن آسک ایوری ون. تو کتنے لوگوں سے مشورہ کیا جائے؟ اچھا, میرے نزدیک آدمی کچھ وہ فیصلے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو قدرت کرا لیتی ہے, اس میں نہیں مسئلہ ہوتا. یہ میرا تجربہ ہے اور پچھلے تو کم و بیش کو 15 سال کا تجربہ ہے. میں جتنے بھی بچوں سے بچیوں سے ملتا ہوں, وہ فیصلے میں مدد لینے نہیں آتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس فیصلے پہ وہ پہنچے ہیں نا اس کی تصویب کی جائے, ایک سٹیمپ ملے. ہاں, یعنی یہ کہا جائے کہ یہ ٹھیک ہے فیصلہ. ویلیڈیشن چاہیے ہوتی. یعنی آپ کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ ان سے بات کرتے ہوئے ان کے سامنے آپشنز رکھتے چلے جائیں, پھر وہی آپشنز والی بات ہے, یا ان کو بات سمجھا دیں. بنیادی بات یہ ہے, اب آپ نے خود دیکھنا. جیسے آپ کسی بچے کو آپ کے آگے کہتے ہیں مجھ سے فیصلہ نہیں ہوتا, تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ اس بات کا سب سے اہم جواب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فیصلہ کرو. اب یہ کتنی عجیب بات لگتی ہے, کیونکہ بارش ہوتی ہے تو اس لیے پانی آتا ہے. ہمارے یہاں چلتے رہیں گے, ایسی بات ہی ہے نا دیکھنے میں, لیکن آپ غور کریں تو اصل بات یہی ہے. جیسے ادھر بھی اصل بات وہی ہے, بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے. اب مذاق اڑا لیں جتنا مرضی, لیکن بات تو یہی, حقیقت بیان ہو رہی. ایسا ہی ہے نا, یہاں پر بھی یہی صورت ہے. کوئی فرق لگتا ہے آپ کو؟ ہم یہاں سے چیزوں کو دیکھنے کی طرف جائیں. اب آپ غور کریں کہ یہ جو ویلیڈیشن ہے یہ بھی ایک فیصلہ ہے نا. یعنی میں نے کیونکہ زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہے یا آگے بڑھنا ہے یا کوئی ڈیسیژن میری زندگی میں آ گیا ہے, یہ غلط نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک فیصلہ ہے. اور جو میں فیصلہ کر رہا ہوں اس میں کچھ لوگوں کا شریک ہونا ضروری ہے تاکہ کل میں یہ کہہ سکوں یہ تو آپ نے کہا. تو یہ کس لیے چاہیے ہوتا ہے؟ یہ پھر وہی اصل میں مستقبل کا خوف ہے, یہ وہی اندیشہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب ایسے لوگ, ان کی ویک پرسنالٹی ہوتی ہے, یہ ایک پیمانہ اچھا, کہہ میں سکتے ہیں. کسی آدمی کی پرسنالٹی کو ویک نہیں کہتا. کیوں؟ آپ جب باہر سے کھڑے ہوئے کسی آدمی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے کچھ فیصلوں کے نتائج آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑی ویک پرسنالٹی سے فیصلہ ہی نہیں ہوتا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ انتہائی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے کیونکہ اس نے یہ فیصلہ, وہ سٹبن ہے. الٹ کے دیکھیں نا, وہ آدمی انتہائی سٹبن ہے, اس نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے نہیں ماننا, اور اس سے ہٹنے کی تیاری نہیں, میں نہیں ہٹوں گا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسی راستے پر چل رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی, اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاں یہ فیصلہ ہو اور آپ کو بھی اس ٹیبل پہ لے کے آنا چاہ رہا ہے, اس ٹیبل پہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں. آپ سے گفتگو ہی وہ وہاں بیٹھ کے کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی تو ایک دیکھنے کا طریقہ ہے. تو ہم جب کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ عرف میں, معاشرے کے عام عرف میں یہ آدمی ویک لگ رہا ہے, فیصلہ نہیں کرتا, اس سے پوچھیں یار چلیں, کہتا اچھا سوچتا ہوں, اچھا دیکھتے ہیں کیسے جائیں گے, کیا ہوگا. آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ دوست کو 10 منٹ بعد یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس طرح کے کسی دوست کو کہ یار سیدھی طرح کیوں نہیں کہہ رہے کہ تم جانا نہیں چاہ رہے؟ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, یہ ویک پرسنالٹی تھی پیچھے, وہ نہیں جانا چاہ رہا. بلکہ اس طرف سے دیکھیں تو زیادہ اسٹرانگ ہے, بہت اسٹرانگ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ویک جگہ کے اوپر کھڑا ہے, وہ اپنی جگہ پہ بالکل اسٹرانگ جگہ پہ کھڑا ہے. تو پھر اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی تو آتے ہیں جو ویلیڈیشن لینے نہیں آتے, وہ
ایک مشورہ کرنے آتے جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں پھر فائن لائن وہ شخص. میں نے آپ سے نہیں کہا سارے ہی مشورہ کرنے آتے ہیں, آپ نے میرے پھر جملے کو نہیں ٹھیک سمجھا. اوکے, سارے ہی مشورہ کرنے آتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جب اپنی طرف سے یہاں سے بیٹھ کے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں جو جج کر رہا ہوتا ہوں وہ یہ ہے وہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ اصل میں کچھ فیصلے ہیں جو ان کے ذہن میں ہیں, وہ ویلیڈیشن چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اب اس شخص کی طرف سے کھڑے ہو کے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ مشورہ تو لینے آ رہے ہیں, اب ان کو کب پتہ, ایک لائن کیسے وہ ڈرا کریں کہ اب میں کاؤنسلنگ سیکھ کر رہا ہوں یا میں ویلیڈیشن چاہ رہا ہوں, یعنی کہ میں ڈیپینڈنٹ ہوتا جا رہا ہوں کسی اور کے اوپر. یہ دوسرے آدمی کا کام ہے, جس سے اگر آپ مشورہ کسی اچھے آدمی سے لے رہے ہیں تو وہ اصل میں آپ کی انگلی پکڑے گا اور آپ کو فیصلے تک لے کے جائے گا, فیصلہ نہیں بتائے گا, وہ راہ دکھائے گا, راہ دکھائے گا. اچھا آدمی وہی ہوتا ہے. چلنا آپ کو ہی اس میں. آپ دیکھیں, آپ دنیا بھر میں جو اچھے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں, آپ اگر غور کریں تو میں اور آپ جو اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, ہم کچھ لوگوں کی انگلی پکڑ کے ان کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں نا کہ یار ایسے بھی سوچ سکتے ہیں, ایسے بھی ہو سکتا ہے, فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اچھا آدمی کون ہے کہ جب آپ آئے اور یا کوئی بھی بچہ یا بچی آئے, لوگ آئے, انسان آتے, تو انہوں نے آ کے کہا کہ جی میں اس مسئلے میں ہوں. تو اب طریقہ یہ ہے کہ آدمی, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کہے کہ بھائی اس میں ایسے کر لو, اور دوسرا یہ کہ اچھا یہ مسئلہ ہے کیا, کیوں پیدا ہوا تھا, محرک کیا تھا, کہاں سے بات ہوئی تھی, کنفیوژن کیوں ہو رہی ہے, پیچھے چل کیا رہا ہے دماغ میں, اصل میں تم کیا چیز ہے جو تنگ کر رہی ہے جس کی وجہ سے فیصلہ نہیں کر پا رہے. یہ ساری چیزوں پہ جب آپ گفتگو کر دیتے ہیں نا تو اصل میں آپ چھانٹ دیتے ہیں, اس کو میپ ڈرا کر کے دیتے ہیں. وہ جو میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ آپ پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کون سی آپشن نہیں لینی, تو آپ اس کے ارد گرد سے وہ جو بہت سارا کھلارا مچا ہوا ہوتا ہے وہ ہٹا دیتے ہیں, اور اس کو ہٹا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اور پھر آپ بڑے دیکھیں, آپ کی الماری میں 4 شرٹیں اور 4 پینٹیں لٹکی ہوئی ہیں اور یا 2 سوٹ لٹکے ہوئے ہیں, اور آپ روز صبح ان کو دھوتے ہیں اور پہن کے آ جاتے ہیں, تو کچھ چوائس کا مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوا. اب آپ نے ایک وارڈروب بنائی ہے جو 2 کمروں پر مشتمل ہے, اور اس کے اندر 250-300 شرٹس آپ نے رکھ دی ہیں اور پینٹیں بھی رکھ دی ہیں. تو اب آپ روز صبح اٹھتے ہیں اور آپ دوستوں کو آ کے بتاتے ہیں یار میں تو صبح 15 منٹ الماری کے سامنے کھڑا رہا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا پہنوں. یہ کیا ہوا ہے, آپ کو سمجھ آ رہی تھی کہ آپ کیا پہنے, آپ نے اپنے لیے آپشنز بہت ساری اکٹھی کر لی تھی. اب آپ کو ان آپشنز میں سے چوز کرنا پرابلم ہو رہا ہے. ڈیسیژن یہ ہے کہ مجھے پہن کے جانا ہے, ڈیسیژن یہ ہے کہ مجھے اچھا لگنا ہے, یہی ڈیسیژن کر رہے ہیں نا. مجھے کمفرٹیبل رہنا ہے, گرمی بہت ہے باہر, مجھے ایسے کپڑے پہنے جیسے کمفرٹیبل رہوں, یہ ڈیسیژنز ہیں. جو چوائسیز میں سے ڈیسیژنز ہیں وہ ڈیسیژن نہیں ہیں, وہ تو آپ نے چوائسیز پیدا کی ہیں, اس میں سے چوز کر رہے ہیں آپ نے یہ لینا یہ لے, یہ فیصلے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کو ننگے باہر نہیں جانا, یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کو کمفرٹیبل لباس پہننا ہے, یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کو پینٹ شرٹ پہننی ہے یا شلوار قمیض پہننی ہے. یہ فیصلے ہیں نا, آپ کر لیتے ہیں زندگی میں. اس کے بعد میرے پاس 100 سوٹ ہیں, ان میں سے کون سا پہننا ہے, یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ تو چوائسیز میں سے ایک چیز چوز کرنی ہے. کئی طرح کے لوگ ہوں گے, وہ ادھر سے ایک چیز چوز کر لیں گے, ادھر سے کر لیں گے, ادھر سے کر لیں گے. انسانی زندگی کے اندر آپ یہ سوچنا شروع کریں نا کہ مثال کرو آپ کو شادی کرنی ہے, آپ یہ دیکھنا شروع کریں کہ کچھ اور دیکھ لیتے ہیں, اچھا کچھ اور دیکھتے ہیں, پھر کچھ اور دیکھتے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ لوگ عمر گزر جاتی ہے نہیں مل پا رہا ہوتا, کیونکہ پہلے بہت ساری ایک لسٹ بناتے ہیں, پھر اس لسٹ کے مطابق بندہ ڈھونڈتے ہیں, ٹک کرتے چلے جاتے ہیں, پھر اس میں سے کچھ چیزیں ٹک ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. دوسرا فیصلہ کیا ہے, ایک انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دیکھیں زندگی کا اصل فیصلہ یہ کہ مجھے شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی. جب میں شادی کروں گا تو اس میں دونوں میں سے کوئی ایک نتیجہ نکلنا, یا بہت خوشگوار زندگی ہو سکتی ہے یا نارمل سی زندگی ہو سکتی ہے, بورنگ, بلکہ ایک تیسرا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ یہ کہ بہت ہی خطرناک قسم کی زندگی ہے. تو یہ تینوں کام ہی ہو سکتے ہیں, یہ ہر فیصلے میں ہو سکتے ہیں. اب 10 سال ایک خاتون کسی مرد کے ساتھ اور مرد کسی خاتون کے ساتھ رہنے کے بعد بھی فیصلہ کرے تب بھی ڈیزاسٹر وہیں پہ ہو سکتا ہے, اور وہ بغیر دیکھے, بغیر سوچے, بغیر سمجھے کسی کے فیصلہ کرے تب بھی یہ ہو سکتا ہے.
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 3 ہی نتائج نکلنے ہیں دونوں فیصلوں کے نتیجے میں. لیکن اس میں ٹائملی ڈیسیجن ہو گیا. تو اب آپ نے آپشنز ختم کی ہیں کہ اس کے اندر میں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اس میں زیادہ امکان یہ ہے کہ خوشگواری گزر جائے گی. اچھا، اب کیونکہ آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مجھے خوشگوار زندگی گزارنی ہے، تو وہ صرف اس فیصلے سے تو نہیں مل جائے گی نا. اب آپ کو اس کے پیچھے کچھ کام کرنا ہے. وہ یہ کہ اس لائف کو، اس زندگی کو جو آپ کسی کے ساتھ گزار رہے ہیں، اس کو خوشگوار رکھنے کے متعلق اب آپ کو کچھ فیصلے کرنے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کانفلکٹ نہیں پیدا ہونے دینا. فیصلہ ہے نا. کوئی آپشن ہے، لوگ آپشن نکالتے ہیں نا اس میں. جب مجھے جذبات میں فیصلے نہیں کرنا کہ کانفلکٹ پیدا نہیں ہونے دینا، یہ فیصلہ نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی نہیں. جب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں نا کہ مجھے خوشگوار زندگی گزارنی ہے، تو یہ اس کا نتیجہ ہے. تو اب وہاں پر فیصلہ تو صرف یہ کرنا تھا نا کہ خوشگوار زندگی گزارنی. اس کے بعد اب آپشنز ہیں. مجھے غصہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اس وقت یہ غصہ مجھے کچھ پے بیک کرے گا یا نہیں کرے گا. میں اس وقت جذبات میں یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہوں یا میں غیر جذباتی طریقے سے یہ فیصلہ کر رہا ہوں. میں نے سوچ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، پروز کون سب دیکھ لیے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں اس کے اندر مجھے نظر آ رہا. یہ سب چیزیں میں نے دیکھ کے کر لی ہیں. لیکن دوسرا فیصلہ بھی ہے، وہ یہ میں یہ کرتا ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ایسی کی تیسی. کسی کی ہمت نہیں ہے مجھ سے بات بھی کرے. آپ یہ کہیں گے کیسے؟ آپ نے جرأت کیسے کی کہ یہ بات کر دی؟ یہ بھی ایک فیصلہ. مجھے ایک مرتبہ ایک صاحب نے، ابھی حال ہی کی بات ہے، نام لینا مناسب نہیں، اس سے میں نے زندگی کا ایک بڑا اچھا سبق سیکھا. انہوں نے ایک گفتگو میں یہ کہا کہ میں ایک حقیقت ہوں اور اس کو قبول کریں. میرے ذہن میں جو سب سے پہلی بات پیدا ہوئی وہ یہ کہ حقیقت کو یہ بتانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ حقیقت ہے. کبھی دنیا نے چیخ کے آپ سے کہا میں ہوں، کبھی ہوا نے چیخ کے آپ سے کہا میں ہوں، کبھی سانس نے آپ کو یہ جتلایا ہے کہ میں تم میری وجہ سے جی رہے ہو. نہیں ہوتا نا. تو یہ ایک فیصلہ ہے نا. آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں خود ایک فیصلہ کیا ہے کہ آپ ایک حقیقت ہیں، اور دوسروں کو اب اس حقیقت کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. یعنی میں جو ہوں مجھے قبول کرنا چاہیے، زیر نگیں رہنا چاہیے، میرے زیر نگیں رہنا چاہیے، میرے نیچے سروائیو کرنا سیکھنا چاہیے. یہ میں تو اوپر ہی ہوں. آپ غور کر کے دیکھیں کہ انسان کے یہی فیصلے ہیں جو آپ کو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز میں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. میں ہوں اور میں جو بھی فیصلہ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. وسیع تر قومی مفاد میں، یہ لفظ آپ نے سنا ہوا ہے. تو ہم نے کتنے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں جو وسیع تر لکھے ہوئے فیصلے موجود ہیں جس میں لفظ یہ لکھا ہوا ہے وسیع تر قومی مفاد میں. فیصلہ ہے نا. تو پھر وہ وسیع تر قومی مفاد ہوتا ہے. ٹھیک. جو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ اپنے بارے میں سوچنا یہ سب سے زیادہ ان ہیپینس کا باعث بنتا ہے. اب اس میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں ایک ٹی وی شو دیکھ رہا تھا، نام نہیں لیتا ہوں، تو اس میں وہ ایک مونولوگ چل رہا تھا. اس میں بڑی پیاری لائن تھی، میں نے اسی پہ مجھے ذہن میں سوال آیا. آپ نے بھی ابھی گفتگو میں کئی بار ذکر کیا کہ ہم ارد گرد ہمارے لوگوں پہ بھی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے فیصلوں کا، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے فیصلوں سے کیسے متاثر ہو رہے تھے. اب پاکستان میں ہمارے کلچر میں ایسا دیکھا جاتا ہے، ہم لوگ جب بھی کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو یوزلی ایک سیکریفائس کا ایک ایکسپیکٹ بھی اس میں ہوتا ہے شامل. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا، میرے اس فیصلے کا بہن بھائیوں پہ کیا پڑے گا، تو اس کے مطابق آپ ایک فیصلہ لیتے ہیں اور سیکریفائس کرتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہوں گا اس نظر سے کوئی فیصلہ کرنا یہ کہاں سٹینڈ کرے گا. اور اس میں دوسرا بھی یہ پہلو ہوتا ہے کہ جب اکثر لوگ سیکریفائس کرتے ہیں کسی فیصلے میں، پھر ان کو پوری زندگی ایک گیلا اور شکوہ رہتا ہے کہ بعد میں ہماری قربانی کو ایکنالج نہیں کیا گیا. جن لوگوں کے لیے ہم نے یہ ایک فیصلہ کیا وہ بعد میں کہہ دیتے ہیں بھائی اس میں تمہارا بھی تو فائدہ تھا ہی، تب یہ کون سے نہ کرتے ہمارے لیے. تو یہ جب بعد میں ان کو اس طرح یہ سننے کو ملتا ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے فیصلے کو اس طرح ایکنالج نہیں کیا گیا، تو اس وقت جو ان کو رنج پہنچتا ہے. ان دونوں چیزوں کو میں چاہوں گا آپ کچھ روشنی کریں.
سیکریفائس کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا خطرناک قسم کا لفظ ہے. انسان جب فیصلہ کر لیتا ہے نا، یعنی آپ نے ایک فیصلہ کیا اور اس کے نتائج جو بھی نکلنے ہیں ان کے بارے میں سوچ لیا کہ ٹھیک ہے نکلیں گے، وہ نکل سکتے ہیں. آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں. جب آپ کسی کو اس فیصلے کا نتیجہ نکلنے کے بعد چاہتے ہیں کہ وہ اس کو اپریشیٹ کرے یا اس کو مانے، تو اصل میں آپ اپنی ذات سے باہر کھڑے ہو کے دوسرے سے ایک تصویب مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ ویلیڈیٹ کرے آپ کو اور وہ اس کو ریکگنائز کرے کہ آپ نے کوئی سیکریفائس کیا، یعنی آپ نے کوئی اقدام کیا ہے جس کا یہ نتیجہ. یہ انسانی وصف ہے اور یہ انسانی خواہش ہے. سارے انسان اچھے ہو جائیں تو یہی ہو جائے گا، بغیر کہے ہو جائے گا. میں مرہون منت رہوں گا، میں احسان مند رہوں گا آپ کا، آپ نے اقدام کیا. لیکن میں اس کی خواہش میں مبتلا ہو جاؤں کہ لوگ میرے مرہون منت رہے ہیں، یہ خطرناک بات ہے. تو جب میں نے جس بات سے آپ نے میری جوڑا اس کو وہ کیا میں نے بات کی تھی جو لوگوں کے آپ کے فیصلوں سے لوگ متاثر نہیں ہونے چاہیے. ہاں، تو میں نے یہ لفظ نہیں بولا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے فیصلے کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ ایک چیز آپ کی اور آپ کے ارد گرد کے لیے بینیفیشل ہے، بہتر ہے، اچھی ہے، آپ کے ویل بینگ کے لیے اچھی ہے، آپ کی زندگی گزارنے کے لیے اچھی ہے، تو آپ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ والی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے کسی کے لیے فیصلہ کرنا، اس میں اس یہ کا تعلق اس سے نہیں ہے. اس میں یہ کائنڈلی ایڈ کر لیں کہ میں کسی اس وقت اس کی بہتری کے لیے اپنی بہتری کو ذرا پیچھے رکھ لیتا ہوں، تو یہ فیصلے یہ جو دیکھیں آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس کی بہتری کے لیے آپ کو فی الحال خود کو پیچھے رکھنا ہے. اس کا اس پہ احسان ہی کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ فیصلہ آپ نے کیا، نہ کرتے. اچھا اس میں بھی اپنے میری خوشی فیصلے تھی. کی پرائز خود دیں نا. ہم، دیکھیں فیصلہ آپ کا ہے، پرائز کسی اور سے مانگ رہے ہیں. میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں، اس کو غور سے سمجھ لیں، اس سے بڑی کنفیوژن ہو سکتی ہے. سارا معاشرہ اتنا اچھا ہو جائے کہ آپ نے میرے لیے کچھ کیا ہے اور میں آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. نہیں ہوتا، اور معاشرہ ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن ہی یہ نہیں تو ہے. پرفیکشن ہو جائے تو گی. لہٰذا میں کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی طرف سے ٹھیک اقدام کریں گے، دونوں طرف کے معاملات کا خیال رکھیں گے، جو اس وقت آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے وہی کریں گے، اور اس کے بعد نتائج سے بے پرواہ ہیں. ہو سکتا ہے ایک آدمی یہ کہے کہ نہیں ہے تو آپ نے بہت ہی جاہلانہ قسم کا اقدام کیا تھا، یہ ضرورت ہی نہیں تھی اس کی. ہماری ساری سب کی زندگیوں میں ایسے ہوتا ہے. بعض اوقات والدین کی کوئی بات مان کر آپ کوئی اقدام کرتے ہیں، ان کی محبت میں کوئی اقدام کرتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیوں کیا تھا. بعض اوقات بچے والدین اپنی پوری زندگی لگا کے ان کے لیے کوئی ایک اقدام کرتے ہیں اور وہ بڑے اطمینان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہ کرتے، آپ نے کیا ہی کیا ہمارے نہ کرتے. تو اس کا مطلب یہ انسان کرتا ہے نا یہ کام. تو جب آپ یہ فیصلہ کر رہے تھے اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ انسان یہ کرتا ہے؟ پتا تھا؟ پتا. کیوں نہ کرتے؟ وہاں بھی آپ نے ایک فیصلہ ہی کیا ہے. دیکھیں اب اس کے ڈپریشن میں جانا، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے پہلے ایک سیکریفائس کیا، اس کے بعد اس سیکریفائس کے اوپر 10 سال زندگی کے گزار لیے. اب اس آدمی سے کیونکہ ریکگنیشن نہیں ملی تو پہلے آپ نے اس سیکریفائس کی وجہ سے برداشت کی چیزیں، اب آپ اس سے تعلق بھی خراب کریں گے اور پھر اس کو بھی برداشت کریں گے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے دن فیصلہ کریں. مثال کے طور پر اس طرح کی چیزوں میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے، میرے والدین بوڑھے ہیں، مجھے ملک سے باہر چلے جانا چاہیے یا نہیں، آتے ہیں نا بچے آپ کے پاس یہ پوچھنے کے. آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے نا، یہ والدین کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی ایک رسپانسبلٹی. یہ جو سوسائٹی کا مورل لا ہوتا ہے نا، جو اوور آل موریلٹی ہے جو نون ہے، اس کو اگر یہ کانشیسلی آپ کی زندگی کا حصہ رہے تو پھر آپ کے اندر وہ والی چیز ہی نہیں پیدا ہوتی، ویلیڈیشن نہیں چاہیے ہوتی پھر آپ کو. تو آپ نے والدین کے لیے ایک فیصلہ کیا نہیں، آپ والدین کی خدمت کرنا چاہتے تھے، لہٰذا آپ نے یہ فیصلہ کیا.
اس میں کہیں نہ کہیں اپنی وہ جو اپنی خوشی وہ اس کے پیدا ساتھ کرنی چاہیے. وہ نہیں پیدا کریں گے تو ڈپریشن ہی ہے, کیونکہ انسان سے وہ رسپانس نہیں ملنا. مل گیا ہے تو یہ ایکسیپشن ہے, نہیں ملنا. تو جب میں فیصلہ کر رہا ہوں تو میں جانتا ہوں نا انسان کا وصف یہی, انسان ایسے ہی کرتا ہے. تو میں پہلے سے یہ فیصلہ کیوں نہ کروں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کروں, تو اب مجھے کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگا. اب میں ان کی خدمت بھی کروں گا اور گالیاں بھی دے رہا ہوں. یہ فیصلہ میں کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ ہمارے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ان کو بتایا یہی ہے. ہاں, میں جب آپ مجھ سے الٹ سوال کریں گے تو میں آپ کو یہی گائیڈ کروں گا کہ آپ کو لوگوں کا احسان مند ہونا چاہیے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ کے لیے کسی نے اچھا فیصلہ کیا, انسان بہتر انسان یہی ہے, موریلٹی کا تقاضا یہی ہے. آپ کسی آدمی کو, لیکن جب آپ مجھ سے ادھر سے سوال کریں گے تمنا نہ کریں تو میں آپ کو دوسری بات کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں کہنے میں بہت اچھی ہیں, لیکن میں اپنا کریڈٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ آپ بے وقوف ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں. نہیں دینا, کوئی بھی نہیں دینا چاہتا. وہ جب دے بھی رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے پیچھے. اسی لیے میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ جو رشتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں, رشتے میں بے لوثیت ہو ہی نہیں سکتی, ممکن ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں کس رشتے میں بے لوثیت ہوتی ہے؟ 2-4 ہی رشتے آپ بتاتے ہیں نا جس میں بے لوثیت ہوتی ہے. ماں باپ, یہی رشتے ہیں بے لوث ہوتے ہیں. لانگر رن میں تو کہیں نہ کہیں مفاد. بھائی بوڑھے ہونا ہے, بچے نے پالنا ہے, اس نے کوئی جاب کرنی ہے. اب یہ کیونکہ ہم نے لاس کا مطلب ایک نیگیٹو لے لیا ہوا ہے, تو جب میں یہ بات کہوں گا کہ رشتے بے لوث نہیں ہوتے تو بھائی کچھ ہوں گے بھی, یعنی ایکسیپشنز ہوں گے, لیکن کوئی نہ کوئی چیز پیچھے چل رہی ہوتی ہے. مجھے آپ سے محبت ہے, کیوں؟ آپ خوبصورت ہیں, ایک واقعہ ہو سکتا ہے. آپ بات بولتے بہت اچھا ہے, آپ کا آرگیومنٹ بڑا اچھا ہے, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کو چیزیں ڈیل کرنی آتی ہیں, میں نے آپ کو معاملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, بڑے اچھے لگے. یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ؟ کچھ نہ کچھ تو ہے, کوئی پیچھے ہے نا, کوئی محرک ہے. ایسے تھوڑی مجھے دیوار سے محبت ہو گئی. آپ دیکھیں, میں کہتا ہوں مجھے جانوروں سے بھی محبت ہے. کیوں؟ انٹریکٹ کرتے ہیں. وہی جب ہم کسی کے لیے قربانی دے رہے ہوتے تو اس وقت ہمیں ہماری خوشی ہوتی ہے اس میں شامل. اصل میں اس وقت ہمیں اطمینان ہی اسی سے مل رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا کانشیس جو ہے وہ ہمیں, وہ گلٹ کانشیسنس جو ہے نا, وہ ہمیں تنگ کر رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے میں والدین کو چھوڑ کے چلا جاؤں. پھر میں ایک فیصلہ کرتا ہوں, نہیں یار یہیں رہنا چاہیے, ان کی خدمت کرنی چاہیے, اس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں, یہ محنت کر لوں گا, فلاں کر لوں گا, فری لانس کر لوں گا, صبح جاب کر لوں گا, شام کو تو چلو ان کے پاس آ جاؤں گا نا. اچھا میں ابھی اسلام آباد میں جاب کر لیتا ہوں, میں لاہور کم از کم چلو ویکینڈ پہ تو آ جاؤں گا نا. یہ سارے فیصلے ہیں نا جو آپ کر رہے ہیں. آپ یہ کیوں توقع رکھتے ہیں کہ اس کو ریکگنائز کیا جائے؟ اب مجھ سے آپ کے والدین پوچھیں, ان سے آپ کو ریکگنائز کرنا چاہیے. اس طرف سے تو کھڑے یہ ہوتے ہیں. دو انسانوں کا مختلف رویہ ہوگا, اور آپ ایک ہی وقت میں ان دونوں شخصیات سے واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے ہر انسان کو. کچھ جگہوں پر اس کو احسان مند ہونا ہوتا ہے, ہونا چاہیے, اور کچھ جگہوں پہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے احسان مند ہوں. ٹھیک. اچھا جواد بھائی, ابھی تک تو ہم نے دماغ کی ساری کیا کہتے ہیں ہر کھڑکی کو کھولا ہے اور اس سے پوچھا کہ فیصلہ کیسے لیا جائے. کچھ میرے جیسے لوگ جو بیچارے دماغ کا کم استعمال کرتے ہیں اور دل کو زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو یہ ساری کویشچن میں دل کہاں پہ آتا ہے؟ فیصلہ جو جسے کہتے ہیں نا, آپ کی گٹ فیلنگ, یار آج میری یہ کہہ رہی ہے کہ آج یہ کرتے ہیں, تو کیا انسٹنکٹ اوور انٹلیکٹ, اس کو کب یوز کیا جائے؟ اس کو کرنا بھی چاہیے یوز, کہ بالکل نہیں؟ دل نہ سوائے دھڑکنے کے اور کوئی کام نہیں کرتا. یہ کویشچن سے نکال دیا آپ نے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, حد یہ ہے کہ یہ فیصلہ بھی, کہ یہ فیصلہ میں دل سے کر رہا ہوں, میرا دماغ کہہ رہا تھا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. Exactly. میں آپ سے بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ تمہیں پتہ میں نے بڑے دل سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یار آپ نا آ جائیں, ہم بات کرتے ہیں. آپ نے کہا, میں نے کہا ٹھیک. میں نے سوچا دماغ سے فیصلہ کیا کہ آج دماغ نہیں یوز کرنا اس پہ. نہیں,
میں نے دماغ سے یہ سوچا ہے کہ میرا دل یہی کہہ رہا ہے. اس کی مان لی گٹ فیلنگ. اب یہ تو ہو گئی ذرا فلسافیکل سی بات. اگر آپ اس کو مٹیریلی ذرا تھوڑا ایگزامن کریں تو آپ کے سامنے یہی آئے گا. کیونکہ میں مسلمان بھی ہوں اور میرا یہ ایمان بھی ہے کہ میری ایک شخصیت وہ ہے جو یہاں سے چلی جائے گی اور ایک جسم وہ ہے جو یہاں رہ جائے گا. اس کا مطلب ہے میرے اندر کوئی ایک شخصیت تو ہے اور اس سے مجھے روز واسطہ پڑتا ہے. یعنی اس کو اگر میں بالکل سادہ الفاظ میں آپ کو بیان کروں تو میں اس وقت آپ کے سامنے ہوں اور میں اگلے لمحے میں ہوں لیکن نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے سم تھنگ از مسنگ. جسم ہے اس وقت ہوں اور اگلے ہی لمحے میں ہوں, یعنی جسمانی طور پہ آپ کے سامنے ہی ہوں لیکن سسٹم لیکن میں نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے سم تھنگ از مسنگ. اس کا مطلب ہے جو یہ مسنگ ہے یہ کچھ تھا. وہ دل تھا, وہ جگر تھا, وہ معدہ تھا, وہ کیا تھا, وہ کہاں پہ بسیرا تھا اس انسان کا جو میرے اندر پایا جاتا تھا. آئی ڈونٹ نو. وہ دماغ بھی ہو سکتا ہے نا. اس میں بڑی بحثیں ہیں, بہت کچھ لکھا گیا, بہت ساری چیزیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اب میں جہاں سے جوڑنا جس کو میں کہتا ہوں نا میں نے دل سے فیصلہ کیا ہے, تو میں مراد لے رہا ہوتا ہوں جذبات. کہ یار دماغ تو کہہ رہا تھا کہ اسلام آباد آج نہیں جاتے, بارش ہو رہی ہے. یار بارش میں ہی تو مزہ آئے گا. یہ دماغ نہیں سوچا ہے, اس نے ان ایموشنز کو ایویلیویٹ کیا ہے بارش کے ساتھ. یعنی ایک انسیڈنٹ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اس نے ایویلیویٹ کیا ہے اور ایک فیصلہ کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگلا کام کیا ہو رہا تھا. میرے اندر سے آواز آ رہی تھی یار اس بارش میں نا گاڑیاں الٹ جاتی ہیں. اب مجھے نہیں پتا یہ آواز دل سے آ رہی ہے, یہ آواز میرے تجربات کے نتیجے میں نکل کے سامنے آ رہی ہے, یہ وہ شخصیت ہے جو میرے کہیں جگر میں, معدے میں, دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے جو مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ سوچ لو, لاشعور سوچ لو بس. تو یہ جو سوچ لو ہے یہ کچھ تو ہے, اور یہ میری زندگی کا سب سے بڑا پہلو ہے اگر میں اس کو ساتھ لے کر چلوں, اور سب سے اگنورنٹ ہے اگر میں اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دوں, اس کی آواز کو سنپ کر دوں. یعنی مجھے یہ کہہ رہا ہو, میرے اندر سے یہ آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یار غریب آدمی کو تھپڑ مار رہے ہو, کمزور آدمی کے ساتھ لڑ رہے ہو, جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے آدمی کو فلاں. یہ ہے نا میرے اندر ایک گلٹ کانش. پھر میں ایک فیصلہ کرتا ہوں اور مارنا شروع کر دیتا ہوں. تو یہ فیصلہ ہی کیا میں نے, لیکن ساتھ ساتھ میرے اندر سے کوئی آواز بھی آ رہی ہے جو پرابلم پیدا کر رہی ہے. اس کے لیے ہم عام طور سے لفظ ہی استعمال کرتے ہیں کہ دل کی بات ہے. میرا یہ خیال ہے کہ میرے تمام فیصلے, اور یہ فیصلہ بھی کہ یہ فیصلہ مجھے اب جذبات میں ہی کرنا ہے, یہ بھی دماغ ہی کرتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے, یعنی میں ہی سوچتا ہوں, میں ہی کرتا ہوں. اب ہوتا کیا ہے, جذبات غالب آ گئے تو ایک جذباتی فیصلہ ہو گیا. فیصلے کیا نا, ریزننگ کم ہو گئی, فیلنگز اوپر آ گئی, تو اس کا جو بیلنس ہے وہ بھی دماغ میں ہی ہو رہا تھا, یہ اوپر ہی ہو رہا ہے. یعنی میں سوچ رہا ہوں, بیلنس کریٹ کیسے کر رہا ہوں, میں پروز اور کونس کے متعلق سوچ رہا ہوں, ایک جذباتی فیصلے کے کہاں سوچ رہا ہوں. تو جب میں نے وہ انالیسس کیا ہے تو زیادہ جذبات غالب آ گئے ہیں. کہاں سے؟ ماں باپ کی محبت ہے میرے دماغ میں چل رہا ہے, یار ماں باپ ہیں, نہیں چھوڑنا چاہیے, خدمت کرنی چاہیے, یہی چل رہا ہے نا. یہ جذبات ہیں جو میرے اندر چل رہے ہیں. ان جذبات کے بعد میرے دماغ میں ایک اور چیز گئی ہے, اور وہ یہ کہ اب فیصلہ کرو کیا کرنا ہے تم نے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ محبت, تعلق, ماں باپ, احسان مندی, فیصلے کیا, سوچا ہی ہے, سمجھا ہی ہے. تو ہم بعض اوقات کچھ چیزوں کو میں اس کو کوئی غلط نہیں کہہ رہا, میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, میکنزم سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, دیکھیں نا آپ کچھ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں, آپ کا دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے, آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے, آپ کبھی نروس ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے.
آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور آپ کو اچھا لگ جاتا ہے. یہ سارے وہ اس ہیٹ آف دا مومنٹ پہ ہوئے ہوئے کام ہیں جو آپ کے ساتھ بالکل سڈنلی ہوئے ہیں, چٹکی بجاتے ہی ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے متعلق آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں, وہ دماغ سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. آپ جا رہے تھے ایسی سڑک کے اوپر, آپ کو کوئی اچھا لگا ہے, یہ تو آپ نے دیکھا خوبصورت تھا, اچھا لگ گیا. اب آپ نے فیصلہ کیا کہ میرا ہونا چاہیے. یہ دل نے کیا فیصلہ. اور پھر جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میرا ہونا چاہیے, تو اگلا یہ ہے کہ اچھا یہ ہر حال میں میرا ہی ہونا چاہیے. یہ جذبات ہو رہے ہیں, دل فیصلہ کر رہا ہے نہیں, جذبات غالب آ رہے ہیں. یعنی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اب اس کو ہر حال میں حاصل کر لوں گا, اس کے نتائج کچھ بھی نکلیں. فیصلے کیے. پری فرنٹل کورٹیکس اور لمبک سسٹم کا بیلنس. تو ہم یہ کیا کہیں گے کہ دل نہیں مان رہا, میں نہیں چھوڑ سکتا, میں جی نہیں سکتا. یہ فیصلہ کہ میں جی نہیں سکتا, یہ دل سے کر رہے ہیں. آپ نے بہت سارے خیالات کے جنگل بن گیا آپ کے دماغ کے اندر, اور آپ اس کے اندر سوچتے چلے جا رہے ہیں اور گہرا ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ اس تھنکنگ پروسیس سے باہر نہیں آنا چاہ رہے. تو اب آپ کا دل بھی دھڑک رہا ہے, آپ کو بھوک بھی نہیں لگ رہی ہے, آپ نے نشہ بھی کرنا شروع کر دیا ہے, اب دنیا مافیا سے بے خبر بھی ہو گئے ہیں. یہ سب کچھ آپ نے پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب آپ کو ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر اس پہ سوچنا ہے. کس پہ سوچنا ہے؟ میری قسمت میں یہ محبت کیوں نہیں تھی, میری قسمت میں فلاں اچیومنٹ کیوں نہیں تھی. سوچتے رہیں, یہ سوچ ہی رہے ہیں آپ. تو جذبات غالب آئیں گے آپ کے کسی فیصلے میں, لیکن یہ فیصلہ بھی کہ مجھے یہ فیصلہ جذبات کی بنیاد پر کرنا ہے, یہ بھی فیصلہ آپ دماغ سے ہی کر رہے ہو. ٹھیک. اچھا جواد بھائی, اب لاسٹ سیکشن کی طرف آتے ہیں. فیصلہ غلط ہو جائے, پہلے تو ہم نے بات کر لی کہ فیصلہ کیسے لیا جائے, کب لیا جائے, کیوں لیا جائے, کیسے لیا جائے. اب فیصلہ ہو گیا اور غلط ہو گیا, معلوم ہو گیا انسان کو غلط ہو گیا. شروع میں آپ نے ایک لفظ یوز کیا تھا راؤنڈ اباؤٹ ہے, مڑ جائیں. یہ تو ہم لوگ تو, میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, لیکن میں نے راؤنڈ اباؤٹ کی بجائے, یو ٹرن کی بجائے راؤنڈ اباؤٹ اس لیے کہا تھا کہ آپ صرف مڑ نہ جائیں, واپس اسی پوائنٹ پہ آ جائیں جہاں سے شروع ہوئے تھے. ٹھیک. اس پہ دوبارہ سے کوشش اس پہ کچھ کاؤنٹر کویشچنز بھی ہیں. ایک تو پہلے یہ کہ میں سیاسی سوال کے ہٹ کے یو ٹرنس کو برا سمجھتے ہیں ہم لوگ آج کل, ویسے بھی یہ ٹرم بری ہو مانی جاتی ہے. لیکن یہ اس میں دو تین باتیں ہیں. ایک تو اگر آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو پھر سے زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. نہیں, واپس آنے سے مراد یہ نہیں ہے. اچھا, یہ تھوڑی ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے اور آپ ڈاکٹر نہیں بن سکے, تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اب جا کے KG میں داخلہ لے لیں. نہیں وہاں نہیں ہے, لیکن ایک اور کیریئر چوز کرنا ہے. اگین زیرو تو ہے. ہاں, وہ جو زیرو ہے وہ آپ کی زندگی کے تجربات سے گزرنے کے بعد کا ایک فیصلہ ہے. تو اگر آپ غور کریں تو وہ زیرو نہیں ہے وہ پلس میں ہی. اچھا, وہ مائنس بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے, بہرحال اگر وہ کام کر رہے تھے آپ, تو گین تو کر ہی رہے تھے, نتیجہ وہ نہیں نکلا جو آپ چاہتے تھے. تو اب آپ نے سوچا کہ اچھا یار میں اس سے مختلف کوئی کام کر لیتا ہوں. یہی کر رہے ہوتے نا. اب آپ نے کہا کہ یار میں نے سائنسز رکھ لی, 8th 9th میں ہمارے یہاں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے سائنس رکھنی ہے, ہیومینٹیز رکھنی. آپ نے سائنسز رکھنے کا فیصلہ کیا, اور اب جیسے ہی FA میں پہنچے تو FSC میں ہی آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ غلط فیصلہ ہو گیا. تو آپ واپس مڑ سکتے ہیں, BA میں نہ کریں, BA کریں, BSc نہ کریں. آپ اس سے آگے چلے گئے, کچھ نکال لیا, تو اب آپ کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی. یار پیچھے بھی نکل ہی گیا نا, کر لیتے ہیں. تو آپ محنت کریں گے, آپ اور زیادہ آگے بڑھیں گے اور کسی طرح سے کلک کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ وہاں پہ یہ سوچیں کہ نہیں یار میں یہ یہاں تک تو کسی نہ کسی طرح آگے, ماسٹرز نہیں ہونا مجھ سے اس میں. فیصلہ ہی ہے نا. تو آپ نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ نہیں یار میں ڈیویٹ کر کے دیکھتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ وہ کچھ دنوں میں ایک پوڈ کاسٹ آئے گی جس میں میری اس پہ بڑی تنقید ہے, یہ جو ڈگریز اور گریڈ سسٹم, اور اس کے اوپر مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ. تو وہ خیر ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر
آپ سوچیں تو ظاہر ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں نا جس میں میں نے آپ سے کہا تھا نا، بہت تھوڑے سے فیصلے ہیں جو اس میں آپ نے آپشنز ہوتی ہیں اور آپ کو ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے اور پھر وہ چیزیں آگے چلتی. عام طور سے زندگی کچھ چیزیں آپ کے سامنے ایسے ہی رکھ رہی ہوتی ہے، اس میں سے آپ کے پاس بڑی تھوڑی سی چوائسز ہو. دکاندار 2 جوتے ہی رکھتا ہے تو اس کے بعد آپ اس میں سے چوز کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ زندگی کے جو یہ آپشنل فیصلے ہیں یہ 90% ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں. 10% فیصلے تو ٹھیک ہوتے ہیں. بہت زیادہ پروپورشن نہیں آپ نے کر دی. 90% ابھی بات کرتے ہیں نا، آپ مجھے بتائیے کہ میں کہاں غلط کیا ہوں. ہم پرسنٹیج تو ایسے ہی بولتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں دا میجر چنک آف آر ڈیسیژنز. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ زندگی میں آگے بڑھ رہے تھے اور آپ نے بڑھتے ہوئے ایک دکان کھولنے کا فیصلہ کیا اور یہ کلک کر گیا اور آج وہ ایک بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور بن گیا اور کل ایک بڑا پلازے کی شکل اختیار کر گیا. ایک ہی فیصلہ ہے. بہت سارے تو نہیں تھے. اب تو اس کے نتائج ہیں جو آگے نکل، اور آپ نے بہت بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور بنایا کیونکہ پیچھے آپ کے حالات ایسے تھے اور وہ ناکام ہو گیا اور اب آپ شاپ پہ آ گئے. یہ کیا ہوا ہے؟ خراب ہو گیا جو بھی سارا پروجیکٹ. کیا خراب ہوا؟ میرا فیصلہ. پہلا والا فیصلہ خراب ہوا ہے یا کام خراب ہو گیا؟ کام. تو اب یہ یعنی فیصلہ خراب تھا یا نہیں تھا، وہ تو دونوں صورتوں میں تو آپ کے لیے نتائج جو ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں. یعنی آپ نتائج کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں یہ آپ نے طے کیا ہے کہ میری کامیابی کی منزل کیا ہے، وہ اچیو ہو گئی ہے تو فیصلہ ہو گیا، نہیں ہوئی تو ختم ہو گیا. ایسا ہی نہیں؟ اچھا، یہ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری زندگی میں 90% وہ فیصلے ہیں، کون سے والے فیصلے ہیں؟ 90% جو غلط ہوتے ہیں. جو غلط ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ آپ اپنی زندگی میں اگر 100 چوائسیز تھیں آپ کے پاس تو آپ نے اس میں سے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا. اس کا مطلب ہے آپ کے مطابق آپ کی زندگی میں باقی ڈاکٹر بننے کے علاوہ 99 چوائسیز غلط تھیں اس وقت. آپ کے مطابق غلط تھی یا نہیں تھی اس کو چھوڑ دینا. اس کا مطلب ہے میں جب وہ چوائسیز والی بات کر رہا تھا تو جو غلط فیصلے جس کو میں بول رہا ہوں وہ کیا ہیں؟ ان 99 میں سے آپ نے ڈاکٹری کا فیصلہ کیا 100 میں سے، اور آپ کے خیال سے یہ ٹھیک فیصلہ تھا اور در حقیقت وہ غلط والا فیصلہ تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس وقت پاکستان میں 25-30 کروڑ کی آبادی میں کتنے لوگ ہیں جو کامیاب ہیں؟ میں اب مٹیریل کامیابی کی بات کر رہا ہوں. بہت کم لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ باقی سب لوگوں نے غلط فیصلے کیے ہیں نا، اور خود ہی کیے ہیں. یعنی یہ دیکھنے کا زاویہ. میں نہیں کہہ رہا وہ غلط ہی ہوتے ہیں بھائی. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ نیچر ہے، قدرت ہے، خدا کے قوانین ہیں، میں ایک مسلمان ہوں، بہت ساری چیزیں انسیڈ چیزیں میرے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں، نیچر اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں. میں اس کو نہیں کہہ رہا، صرف سمجھانا مقصود یہ ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں. تو آپ غور کریں تو اگر سبھی لوگ زیادہ تر فیصلے ٹھیک ہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب آپ ذرا ڈیولپ جگہوں پر چلے جائیں جہاں تو آپ کی جو آپشنل چیزیں ہیں وہ محدود ہو گئی ہیں، تو آپ کے صحیح فیصلوں کی تعداد بھی بڑھنی شروع ہو گئی. ٹھیک سمجھ آ گیا. چوائسز کم، جتنی چوائسز کم ہوتی چلی گئی ہیں. چوائسز کم سے مراد کیا ہے بھائی؟ آپ کے پاس مثال کے طور پر آپ امریکہ میں رہتے ہیں اور آپ 16-17 سال کے ہو گئے تو آپ کے پاس اس کے علاوہ کچھ چوائس نہیں ہے کہ آپ باہر نکلیں گے، کچھ اور جاب کریں گے، پڑھیں گے، لون لیں گے، اپنا قرضہ اتاریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے. یو ڈو ناٹ ہیو اے چوائس، ہے نا؟ آپ کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں. آپ نے سگنل پہ رکنا ہی رکنا ہے. اور آپ پاکستان میں آ جائیں تو آپ بس چوائس ہے، رکیں یا نہ رکیں، چلے جائیں، کیا مسئلہ. اور وہ چوائسز بڑھنے سے غلط فیصلے بھی کریں گے. غلط فیصلے بھی کریں گے. یعنی آپ نے اس کو چوائس مان لیا ہے کہ سگنل پر نہ رکنا بھی ایک چوائس ہے. تو آپ نے چوائسز بڑھا لی نا اپنی. اب آپ سے غلط فیصلے بھی ہو رہے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے گا.
پھر آپ کہیں گے میں نے غلط فیصلہ کیا تھا کہ مجھے سگنل کراس کر لینا چاہیے. تو میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب میں کہتا ہوں کہ ہم انسان اپنی زندگی میں زیادہ بڑے فیصلے غلط ہی ہوتے ہیں، یعنی فیصلے جو ہم کر نہیں چکے ہوتے، جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ یہ لے لوں، یا چوائسز غلط ہی ہوتی ہیں ہمارے نزدیک. اور بعض اوقات جس کو ہم نے بالکل ٹھیک سمجھ کر چوز کیا ہوا وہ ہوتا ہے، وہی اصل میں غلط ہوتی ہے. آپ نے یہ آج کے دور میں ایک بچے وہ ہیں جو ہیومینٹیز میں پڑھ رہے ہیں، وہی نارمل جو ڈگریز ہمارے یہاں ہوتی تھی، ایف اے کر رہے ہیں، بی اے کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ایک وہ ہیں جو سائنسز میں جا رہے ہیں، ایک وہ بچے ہیں جو بہت چھوٹی عمر میں فری لانسرز بن رہے ہیں. تینوں کی زندگیوں میں ہر ان کے فیصلوں کا کچھ امپیکٹ ہو رہا ہے نا. اس نے بھی زندگی میں کچھ فیصلے کیے ہیں. اگر یہ فری لانسنگ میں کامیاب نہیں ہوتا تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ کیا ہوگا کہ اس نے پڑھائی کیوں نہیں کمپلیٹ کی. اور اگر یہ فری لانسنگ میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا زندگی کا سب سے صحیح فیصلہ کیا ہوگا؟ مجھے پڑھائی چھوڑ دینی چاہیے. تو ان طے کر رہے ہیں. اس میں یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میک دی رائٹ ڈیسیجن یا میک دی ڈیسیجن رائٹ، ان دونوں میں سے کیا کریں؟ میرا یہ خیال ہے کہ مٹیریل زندگی کا عمل دخل اپنی زندگی میں کم کریں تو آٹومیٹکلی جو ڈیسیژن آپ کریں گے یو ول میک دا ڈیسیژن رائٹ. یو ول ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو میک دا ڈیسیژن رائٹ. رائٹ ڈیسیژن آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. The only thing you can do is that you decide and stick to it, think about it. جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس سے گزریں، اس کو دیکھیں، جذبات میں نہ آئیں، خیالات کو مرکوز رکھیں اور اس پروسیس میں شامل رہیں اور سوچتے بھی رہیں مستقل میں اور کیا بہتر کر سکتا ہوں، میں اور کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں، یہ غلط فیصلہ ہو گیا اور کیا ڈیویشنز کیا ہو سکتی ہیں، میں کون سا اور راستہ کون سا اور لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں جو سنک کاسٹ فیلیکسی کی بات کرنا چاہوں گا کہ فیصلہ غلط ہو گیا ہے تو اب ڈیویٹ کرنا ہے، لیکن اس فیصلے میں ٹائم اسپینڈ ہو چکا ہے، ویلتھ اسپینڈ ہو چکی ہے، انرجی اسپینڈ ہو چکی ہے، اب اس میں مجھے اسٹک کرنا پڑ رہا ہے. وہ اس کی پرائز تھی. اب آپ پھر ایک فیصلہ کریں گے نا، اور پھر وہ غلط یا صحیح ہوگا کہ آپ کو جو کچھ ماضی میں ہو گیا ہے اس کی بنیاد پر بیٹھنا ہے یا آپ کو ماضی میں جو کچھ ہو گیا اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جانا ہے. ایک اور فیصلہ یہ پھر آپ کو فیصلہ ہی کرنا ہے. اور اس میں بھی آپ اپنی شخصیت کو دیکھتے ہوئے صحیح فیصلہ ہی کریں گے. ہو سکتا ہے ایک آدمی وہ ہو، یہ میں اور آپ بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتے. تو اس پورے پروگرام میں اگر آپ غور کریں تو ہم نے کوئی ڈیسائسو بات نہیں کی، ہم صرف یہ بتا رہے ہیں ایسے ہوتا ہے، یہ چیزیں خیال رکھنی چاہیے. آپ ایک ڈیسیژن کر لیتے ہیں اور ایک ڈیسیژن کو آپ پینڈنگ کر دیتے ہیں. آپ نے وہاں پر بھی فیصلہ ہی کرنا ہے. تو آپ جو بھی فیصلہ کریں گے پھر اس کے کچھ نتائج ہی نکلنا ہے. آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے ماضی میں جینا ہے، یعنی جو کچھ پیچھے ہو گیا ہے کیونکہ وہ ہو گیا ہے تو اب میں اسٹک کروں گا. اور ایک ہی فیصلہ کہ آپ کہتے ہیں یار جو کچھ پیچھے ہو گیا نا چھوڑیں، موو آن. اب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا کرنا. ٹھیک. جو بھائی لاسٹ کوشچن آج کی پوری نشست کا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم ڈیسیژن میکنگ میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں پیرنٹس کی ایک غلطی ہے کہ وہ بچوں کو کچھ زیادہ دیر تک ہی بچوں والے فیز میں رکھتے ہیں، ان کے ڈیسیژن ان کو نہیں کرنے دیتے اور خود کرتے ہیں، اور پھر وہ جب وقت آتا ہے ان کو کہتے ہیں کہ اب آپ فیصلے کریں تو پھر وہ کر نہیں پاتے اور وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ابھی تو کل تک تو آپ فیصلے کر رہے تھے میری جگہ پہ کھڑے ہو کے. تو یہ اس میں آپ کو لگتا ہے پیرنٹس غلطی کر رہے ہیں؟ ہماری تو قوم کا میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم انتہائی ڈیسائسو لوگ ہیں. اچھا. آپ دیکھیں ہم آپ کے متعلق تو سارے فیصلے ہم نے کیے ہیں، آپ کے متعلق ہر فیصلہ کیا، یعنی اپنے علاوہ میں نے ہر بندے کے متعلق تمام فیصلے کیے ہیں. ہم سے زیادہ ڈیسائسو قوم کون ہو سکتی ہے؟ تم ہو ہی برے آدمی، تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، تم بدماش ہو، تم سے بات ہی نہیں ہو سکتی، تم ایک برے آدمی ہو. میرے فیصلے ہی ہیں نا. اور فیصلہ کیا ہوتا؟ میں نے لوگوں کو اسی رخ سے دیکھنا ہے. یہ ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے ہمارے اندر. ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ صحیح فیصلہ کیا ہوتا ہے.
یعنی ہمیں کانشیس ڈیسیژنس کیسے کرنے ہیں, موریلٹی پہ کیسے کھڑے رہنا ہے, میرا اخلاق میرا کردار ٹھیک کیسے رہنا ہے, تاکہ میں میرے فیصلہ وہی میری اور دوسروں کے جو ویل بینگ ہے, جو ان کے ساتھ میرا تعلق ہے, جو چیزیں وہ کیسے آرٹیکولیٹ طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہیں, بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہیں. یہ سوچنا تھا نا, یہ فیصلہ ہم نے نہیں کیا. دوسرا فیصلہ تو ہم کر کے بیٹھے ہیں, ہم ایک رائے پر کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ ہلا کر دکھائیں. ہم ایک موقف اختیار کر لیتے ہیں, آپ ہلا کر دکھائیں. ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ اب ہمیں یہی کام کرتے رہنا ہے, بھلے یہ کہ غلط کیوں نہ ہو, آپ ذرا ہٹا کے دکھائیں. ابیلٹی تو ہے پوری. آپ اس وقت تو آخری درجے کا زور لگا چکے ہیں نا, ٹیکس لے سکیں, ٹریفک کا نظام بہتر کر سکیں, گلی محلے میں کوڑا نہیں پھینکنا ہی نہیں, اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے نا, گورنمنٹ کا آئے گی اٹھانے, نظام اچھا نہیں ہے, بلدیات یہ ہے, فلاں یہ ہے, میونسپل کمیٹیاں ٹھیک نہیں ہیں, تو الگ بات ہے. فیصلہ کرنا ہے, ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کا کوڑا صاف کر کے باہر پھینکنا ہے گلی میں, یہ فیصلہ ہے. تو یہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے میرے نزدیک تو ہم دونوں لحاظ سے ڈیسائسو بھی بہت, اور ہمارے ہاں ڈیسیژن بھی سٹبننس کی حد تک اس میں وہ کھڑا. آپ دیکھیں اوپر اٹھا کے دیکھیں, اب نام لینے مناسب نہیں ہوتے, ہم کبھی بھی نہیں لیتے, لیکن آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ جو سارے مسائل آپ کے ملک میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, یہ کیا ڈیسیژن نہیں کیا ہوا کسی نے؟ یہ تو ہے, انہیں کے نتائج نکل رہے ہیں. نتائج ہی فیصلوں کے ہیں. آپ نے کچھ ڈیسیژن نہیں کیے ہوئے. آپ کی دلچسپی اس سے ہے کہ ملک میں کوئی ترقی ہونی چاہیے, اس سے ہے کہ یہ ترقی وہاں سے ہونی چاہیے جہاں سے میں سوچتا ہوں, اس کے ہاتھ سے ہونی چاہیے جہاں سے میں سوچتا ہوں. ڈیسیژن ہے نا آپ کا. تو یہ جو ہے نا, ہم بحیثیت قوم, میرا تو احساس یہ ہے کہ ہم ڈیسائسو بھی ہیں دوسروں کے معاملے میں, اور ہم سٹبننس کی حد تک ڈیسیژن میکرز بھی ہیں. ہم ایک ڈیسیژن کرتے ہیں اور اس کے اوپر دیکھیں, انسان یہ ہے, جب میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ راؤنڈ اباؤٹ پہ جو فیصلہ کرتا ہے دیکھتا ہے یار غلطی ہو رہی ہے, یعنی مثال کے طور میں گھر سے نکلوں اور روز ایک سگنل کراس کروں تو کسی دن مجھے خیال کیوں نہیں آ رہا کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں کر رہا, میں سمجھتا ہوں میرا حق ہے, میں نکال لیتا ہوں, مجھے نہیں پرابلم ہوتا, یہ میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر میں کھڑا ہوں. تو یہ نہیں ہے کہ میں فیصلہ کر نہیں. اب آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں, لوگ کہیں گے اصل میں ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ ہم نے بہتر ہونا ہے. کیا ہوا ہے, ہم نے کیا ہوا ہے کہ جو ہم ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں پیرنٹس کی سائڈ سے بھی بتا دیں کہ چائلڈہڈ جو پرولونگ کر دیتے ہیں. یہ نا جو میرے نزدیک یہ جو پورا تعلیمی نظام ہے انگریز کا دیا ہوا خاص طور پہ, اس میں اگر آپ غور کریں تو اس سے ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ بچے 32 سال 35 سال 40 سال کی عمر تک سیٹل ہی نہیں ہو پاتے. یعنی آپ کے ہاں 56 58 ہے شاید اس وقت ایوریج ایج پاکستان میں, 58. تو آپ ذرا غور کریں کہ ایک بچہ جس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ 35 سال کی عمر تک تو ابھی اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکا, half the life is gone, ایکچولی مور دین ہاف دا لائف. تو اب انزائٹی ہونا, ڈپریشن ہونا, یہ سب کچھ بالکل لازمی سی بات ہے. تو والدین کے ہاں میرا احساس یہ ہے کہ اب جو حالات ہو رہے ہیں, 25-30 کروڑ ہو گئے ہیں, وہ معاملات بھی نہیں رہے کہ اچھا ٹھیک ہے گزارا ہو جائے گا. وہ کھیتی باڑی والا معاملہ بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ نے اگایا ہے اور کھانا مل گیا تو بس ٹھیک ہے آپ گزارا کر رہے ہیں. نہیں, آپ کو آئی فون بھی چاہیے, آپ کو لیپ ٹاپ بھی چاہیے, آپ کو گاڑیاں بھی چاہیے, آپ کو انٹرنیٹ بھی چاہیے, آپ کو سب چیزیں بھی چاہیے. تو اس کا مطلب ضروریات زندگی بھی وہی آپشنز آپ نے بہت ساری بڑھا لی ہیں, اس میں سے کچھ چوز کرنی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آہستہ آہستہ والدین کو اس طرف جانا پڑے گا کہ وہ اپنے بچوں کو نکلنے دیں. یہ جو نئی ایک پروٹیکٹیو مدرہڈ ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے بچوں کو بند کر کے رکھنا ہے, کمروں میں رکھنا ہے, اندر ہی گیم کھیل لو, گھر میں ہی رہو, باہر نہ نکلو, خراب نہ ہو جانا, اس سے نہ واسطہ پڑ جائے, اس سے نہ پڑ جائے, یہ کوئی اچھا اثر نہیں لے کے آئے گی. اور یہ باہر ہوگا کسی نہ کسی اور
جس دن وہ باہر نکلیں گے تو اس دن یہ اسپرنگ ہوتا ہے نا, آپ نے کبھی دیکھا ڈاکٹر صاحب, آپ اسپرنگ کو دباتے چلے جائیں, دبا رہتا ہے, کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا. ایک دن آپ کو بالکل یاد ہی نہیں رہتا اور آپ اس سے ہاتھ یوں کر کے ہٹا دیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ اب آپ کے پاس تو نہیں آئے گا. یہی معاملہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو مجھے تو یہ بالکل یہ جو پروٹیکٹیو ٹائپ آف مدرہڈ ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جب بچہ باہر نکلتا ہے تو وہ, آپ نے کبھی غور کیا, ہمارے ہاں بچے ذہین بہت ہیں لیکن وہ جو ہے نا اسٹریٹ وزڈم, اسٹریٹ اسمارٹنس, وہ ہمارے یہاں آئے گی بہت کم ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں, ہم کسی کو گھر پہ, دفتر میں, کہیں پر بھی کوئی ملازم رکھ لیں تو آپ اسے کہنا کہ یار جاؤ جا کے 1 کلو آلو لے آؤ, تو ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آئے اور آ کے کہ جی اس کے پاس تو تھے ہی 3 پاؤ. تو آپ اسے کہیں گے یار 3 پاؤ لے آتے, لے تو آتے نا. یہ ایک فیصلہ کرنا تھا نا اس نے. یہ اسی طرح آپ باہر نکلے ہیں, آپ یہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچے جب باہر نکلتے ہیں تو ایک دم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ڈیل ہی نہیں کرنا آ رہا ہوتا انسانوں سے. انسان تو انسان ہے نا, وہ تو ہر لحاظ سے. تو میرا احساس یہ ہے کہ ایک تو یہ ہمیں جلدی تبدیل کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ جو ہم بچوں کو 25 سال 30 سال 35 سال کی عمر تک گلے سے لگا کے رکھ کے اور ان کو فیڈ کرتے رہتے ہیں, اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے. بچوں کو راستے نکالنے سکھانے چاہیے, وہ کچھ نہ کچھ کریں, اپنی پڑھائی کے ساتھ بھی کچھ کریں, اس میں سے کچھ چیزیں نکالیں. وہ رات کو کوئی کام کریں, وہ کوئی فری لانس کریں, کوئی جاب کریں. بہت ساری ایکٹیویٹیز اب اور پیدا ہو گئیں. یعنی کچھ نہ کچھ کرتے رہنا پریکٹیکلی, کیونکہ آپ کو دیکھیں آپ کی سارا ایجوکیشن سسٹم ایکچولی متعلق ہے آپ کی اکنامکس کے ساتھ. وہ تعلیم جو کورس والی تعلیم ہے وہ تربیت تو ہے ہی نہیں. وہ تو یہ ہے کہ آپ کا گریڈ یہ والا آ جائے تاکہ آپ کو جاب اچھی مل جائے اور آپ اس کی تنخواہ میں گزارا کر سکیں اور آپ کا مستقبل اچھا ہو سکے. پیرنٹس کرواتے بھی اسی لیے ایڈمیشن. تو اب وہ والی جاب آتے آتے تو اب 40 سال کے ہو گئے ہوتے. دیکھیں نا, آپ نے 28-29 سال کی عمر میں جا کے کہیں کوئی جاب ملی, ظاہر ہے کہ کوئی 8-10 سال تو لگیں گے نا اس میں بھی کسی جگہ پہنچتے ہوئے. پہلے دن ہی تو نہیں آپ جا کے CEO کی پوسٹ پہ بیٹھ جائیں گے, تو وقت لگے گا. جب آپ اس وقت تک پہنچتے ہیں تو اس کے درمیان میں جو 10-12 سال کا وقت آپ نے گزارا ہے, اس میں آپ نے کئی فیصلے کرنے تھے, اور ہر فیصلہ ڈیڈ اینڈ کی طرف جاتا ہے. دیر از نو یو ٹرن. آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, آپ کو فیصلہ ہو گیا, چل پڑے ہیں. آپ نے فیصلہ کیا کہ اچھا مجھے شادی نہیں کرنی, ایک وقت کے بعد آپ شادی کر بھی نہیں سکیں گے. آپ نے فیصلہ کیا مجھے شادی کرنی, اب نبھانا ہے. جیسے ہی آپ نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے شادی کرنی ہے, تو اب اگلا ٹارگیٹ یہ ہے کہ آپ کو ٹھیک زندگی بھی گزارنی ہے. اچھا, بچے پیدا کرنے ہیں, ان بچوں کو پڑھانا ہے, لکھانا ہے, ان کو بہتر کرنا ہے. یہ کل کسی جگہ پر سیٹل ہو جائیں, یہ اب کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ سارے کے دوران اگر آپ غور کریں تو ہر ایک چاہت کے بعد ایک اور چاہت پیدا ہوتے چلی جا رہی ہے, اور آپ یہاں سے واپس نہیں مڑ سکتے. آپ ایک مرتبہ جب یہ فیصلہ کر لیتے, بچے پیدا ہو گئے ہیں, واپس نہیں جا سکتے. شادی ہو گئی ہے, اب آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں, واپس نہیں جا سکتے. اللہ کے ساتھ جینا ہے. تو اب آپ کو ہر زندگی نام ہی اس کا ہے, لائف از اے مینجمنٹ. فائنڈ اے وے, یو ہیو ٹو فائنڈ اے وے. سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہے. یس, آپ کو, اور سولوشن بھی آپ طے کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ سولوشن یہ ہے کہ BMW ہونی چاہیے. سولوشن 70 بھی ہو سکتی ہے. سولوشن, خواہش نہیں. وہ ہم نے خواہشات کو ضرورتیں بنا لیا ہوتا. تو آپ, ہمارے ہاں تو ابھی ایک بڑا مسئلہ یہ ہے, ہم نے جو چیزیں ایک زمانے میں لگژریز تھیں ان کو نیسیسٹیز بنا لی. تو یہ ایک فیصلہ ہے نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم ڈیسیژن میکنگ بھی کرتے ہیں, ہم ڈیسائسو بھی ہیں اسی معنی میں, اور یہی ہمارا بیسک مسئلہ بھی ہے. ہم دوسروں کے متعلق فیصلے کرتے ہیں, اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, سٹبن ہوتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس پر ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور اگر ہمیں کوئی سنانے کے لیے تیار ہو بھی جائے تو ہم اس کی 10 تعویلیں کرتے ہیں, 10 توجیحات پیش کرتے ہیں, اور اس میں ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک, جانے سے پہلے
हम अपने गेस्ट के साथ एक लास्ट सेगमेंट करते हैं, डायसेक्टिंग कोट का सेगमेंट। तो उसमें हम टॉपिक रिलेटेड कोटेशन उनके सामने रखते हैं, फिर वो गेस्ट के ऊपर है वो उस कोटेशन के साथ क्या करते हैं। तो आज की कोट है, मुझे बड़ा अच्छा जुमला लगता है इसलिए मैं आपके सामने रखता हूँ। दोज हु कमिट टू नथिंग आर डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। बात तो ठीक है। इस पे कुछ तबसरा फरमाएं। कितना जरूरी है कमिट करें? इंसान की बुनियादी कमिटमेंट एक ही है अगर वो सोचे तो, और वो कमिटमेंट है कि मैं जितना वक्त यहाँ पर हूँ मैं अच्छा जीना चाहता हूँ। यही वो कमिटमेंट है जिस कमिटमेंट पर वो डाकू बनता है, यही वो कमिटमेंट है जिस पे वो चोर बनता है, यही वो कमिटमेंट है जिस पे वो लोगों का हक मारता है, यही वो कमिटमेंट है जिस पे वो कत्ल करता है। वो यहाँ इस दुनिया में इस वक्त जब मौजूद है तो वो खुशहाल रहना चाहता है। अब ये खुशहाली का मतलब हर एक मुख्तलिफ ले लेगा और उसके लिहाज से एक्ट भी करेगा। तो जो कमिटमेंट है ज़िंदगी में, वो अगर इंसान की अपने साथ ये कमिटमेंट रहे कि उसको एक बाकिरदार इंसान के तौर पर ज़िंदगी गुजारनी है, बाकी सारे फैसले इसी के इर्द गिर्द होने चाहिए, तो ज़िंदगी बहुत सहल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया थैंक यू आपके सो वक्त का। मच। थैंक्स।